بسم اللہ کرتے ہیں جی. ہم نے جو یہ ہمارا ٹاپک ہے، مجھے پچھلے دنوں ایک صاحب سے بات ہو رہی تھی تو ایک انٹرسٹنگ کامنٹ آیا سامنے. اور اس سے کچھ اٹس آلویز ایجوکیشنل وین یو گیٹ سم فیڈ بیک. لوگوں کا فیڈ بیک ملتا ہے تو یہ آپ کے لیے اویئرنیس کا باعث بنتا ہے کہ ہاؤ پیپل آر لوکنگ ایٹ تھنگس. تو انہوں نے کہا کہ یہ جو پچھلے کچھ عرصے سے آپ کا ٹاپک چل رہا ہے کافی خشک سا ٹاپک ہے، تو اس میں میری کو بہت دلچسپی نہیں ہے. دیٹ از ویری ویری انٹرسٹنگ. مجھے بڑا اچھا لگا یہ انہوں نے شیئر کیا. ایک تو چیزیں جو میں چاہتا ہوں کہ واضح کر دوں جی اس سے پہلے کہ ہم بھی موو اہیڈ ود واٹ وی ہیو بین ڈوئنگ، وہ یہ ہے کہ آ، یہ بیسیکلی ایک میٹافور ہے، ٹھیک ہے جی، جس کو میں نے کوشش کی ہے صرف اس مقصد سے سمجھانے کے لیے کہ ہم اپنی انٹرنل ورکنگ کو جب سیپریٹ کر سکیں، اس کے فنکشنز کو الگ الگ کر سکیں اپنے ذہن کے فنکشنز کو، تو ہمارے لیے ان کے اوپر سیپریٹلی فوکس کرنا آسان ہو جاتا ہے. یہ ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ اندر ہمارے کچھ ڈسکس لگی ہوئی ہیں ایک دوسرے کے اوپر اور وہ سیپریٹ کام کرتی ہیں. یہ دس از سم تھنگ دیٹ از جسٹ یوز ایز اے میٹافور. اور اس کو سمجھنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ نہیں سمجھ میں آ رہی، یعنی میں اس کو ایک اور طرح سے پریزنٹ کر کے میں لوگوں کو چاہوں گا کہ وہ اس کو دیکھیں کہ یہ اتنا خشک ٹاپک شاید نہ ہو، آپ کی زندگی سے ڈائریکٹلی ریلیٹ کرتا ہو. اصل میں خشک ٹاپک وہ ہوتے ہیں کہ جو میری زندگی سے ریلیٹ نہیں کرتے. مجھے آپ کو میتھمیٹیکل فارمولا بتانا چاہتے ہیں کہ یہ اس طرح سے چلتا ہے، جو ہم نے جس طرح سے اسپیس میں کدھر ہوگا، سورج کدھر ہوگا اور کیا کدھر ہوگا، اس کو اس طرح کیلکولیٹ کرتے ہیں. اٹ ڈز ناٹ ریلیٹ ٹو مائی لائف ٹو بی ویری آنےسٹ. میرا اس کی کوئی دلچسپی نہیں ہے، تو وہ ٹاپک آپ بہت اچھی طرح ہی پڑھائیں گے تو وہ خشکی ہوگا. بٹ دس ٹاپک دیٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو cover over here, you know, not cover, I'm trying to discuss over here. اس کا تعلق بنیادی طور پر میری براہ راست میری زندگی سے ہے. یعنی میں کئی مرتبہ زندگی میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ غلطی ہو جاتی ہے. میں کچھ آئیڈیلز ہیں جو میرے اچیو کرنے کے ہیں، میں کچھ آئیڈیلز اچیو کرنے کی خواہش رکھتا ہوں. میرے سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، وہ تین نوعیت کی بنیادی طور پر ہوتی ہیں. یہ ڈویژن کی ہے، ٹھیک ہے جی. وہ غلطیاں تین نوعیت کی کیا ہوتی ہیں؟ نمبر ایک یہ کہ میری علم کی کمی ہوتی ہے. میں جانتا نہیں ہوں کہ اصل میں ٹھیک بات کیا ہے، وہ میں نے ایک طرف لیا جی. نمبر دو یہ کہ ہماری ہماری اویئرنیس کی کمی ہوتی ہے. میں جانتا تو ہوں کہ کیا ٹھیک ہے، لیکن اس موقع پر خیال نہیں رہا. یعنی مثال کے طور پر مجھے معلوم ہے کہ مجھے غصے پہ قابو پانا چاہیے تھا، لیکن اچانک سچویشن ایسے پیدا ہوئی کہ اس کے بعد آئی لاسٹ کنٹرول. I was no longer aware of what I was doing. میں کانشیس نہیں رہا. یہ ایک دوسرا ایسپیکٹ ہے. یعنی یہ میرے اندر ہی کے ایسپیکٹ ہیں. کبھی میرے علم کی کمی ہوتی ہے، کبھی میری کانشیسنیس کی کمی ہوتی ہے، اور کبھی میں کانشیس بھی ہوتا ہوں اور پھر بھی غلطی کر جاتا ہوں. یہ بڑی ڈیپ چیز ہوگی. وین وی کم ٹو دیٹ فائنل اسٹیج ویل ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ اس کے اندر کچھ میکنزمز چل رہی ہیں، ہمارے اپنے اندر کچھ میکنزمز چل رہے ہیں. ان کو بڑا سمپلیفائی کر کے کوشش کی ہے بیان کرنے کی. تو میری گزارش یہ ہے جی کہ آپ اس کی جو یہ ٹاپک کی جو پریکٹیکل امپلیکیشنز ہیں ان کو اس کی جو سمجھ لیں کہ اس کی ڈسک نما پریزنٹیشن میں اس کو فراموش نہ کیجیے گا. وہ میری غلطی کہہ لیجیے، لیکن دا تھنگ از دیٹ دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ ٹو انڈرسٹینڈ از کہ یہ میری زندگی سے ریلیٹ کرتا ہے ٹاپک براہ راست ہر آدمی کی زندگی سے، جو یہ چاہتا ہے کہ میں جس جگہ پہ کھڑا ہوں اس جگہ سے آگے بڑھنا چاہتا ہوں، اس جگہ سے امپروو کرنا چاہتا ہوں. آئی ایم ناٹ اے ویری بگ فین آف بینگ کریٹیکل اباؤٹ یور سیلف. یہ میرے لیے تو بہت یعنی کریٹیکل کی بھی اپنی اپنی لینگویج ہوتی ہے. میری میری جو انڈرسٹینڈنگ ہے، میری جو واٹ آئی لائک ٹو ڈو از ٹو ریفلیکٹ آن مائی ایکشنز. میں کیا کس غلطی کا شکار رہا. مثال کے طور پر آئی واز ناٹ اویئر آف سم تھنگ، یہ ایک غلطی ہے. یا ایک غلطی ہے جس کے ساتھ میں اگر اویئر ہی نہیں ہوں تو مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ یہ غلطی ہے. نمبر ٹو از وین آئی واز اویئر آف سم تھنگ بٹ آئی لاسٹ کانشیسنیس. میں اس وقت اس موقع پر میں انکانشیسلی میں نے کچھ کر دیا جو میری اصل میں انفارمیشن کے خلاف تھا. ہم اس کو یہاں پر سنس دا لاسٹ ویک ہم اس کو یہاں پر ڈسکس کر رہے ہیں. میں یہ چاہوں گا کہ اس کے اوپر
अच्छी तरह से गौर करके आपने सोचना है, बिकॉज ऑनेस्टली इफ दिस टॉपिक डज नॉट sort of have any resonance with you, कि ये मेरी जिंदगी से रिलेट कर रहे हैं, तो फिर ये सारी चीज जो है ये इसकी कोई जरूरत नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अच्छा जी, ये मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ जी। हमने जो लास्ट टाइम तक कर लिया था, बहुत थोड़ा सा इसका बाकी है, बट आई थिंक दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट दैट वी नीड टू कीप इन कंसिडरेशन। ये मैंने आपको बताया था कि जब हमारा प्रॉब्लम ये हो, व्हेन द प्रॉब्लम इज दैट आई डिड समथिंग विदाउट बीइंग कॉन्शियस ऑफ इट, मैं पूरी तरह से अवेयर नहीं रहा। ये ऐसे ही होता है जिस तरह आपको कभी अगर कोहनी पे या आपके घुटने पे कभी वो डॉक्टर के पास जाएंगे, वो रिफ्लेक्स टेस्ट करते हैं, रिफ्लेक्स, आपके रिफ्लेक्सेस कैसे हैं। वो असल में दीज रिफ्लेक्सेस आर नॉट समथिंग दैट यू आर कॉन्शियस ऑफ, कि मैंने अब इसको ये टांग मारनी है, या मैंने अपनी कोहनी को इस तरह करना है, या क्या करना है। ये ऑटो ऑटो सिस्टम्स के अंदर चल रही होती है। यानी आपको यहाँ पर एक नर्व है जिसके ऊपर अगर हिट कर देगा, तो आपका हाथ जो है वो थोड़ा सा जर्क खा, ये ये इंसान के साथ होता है जी। दिस इज समथिंग दैट वी डू। हमारे कई एक्शंस भी इसी नौयत के हो जाते हैं। ये जो जब इस नौयत के होते हैं, यानी किसी ने कुछ कहा और मैं शदीद किस्म के गुस्से में आ गया, किसी ने कुछ कहा और मैं शदीद शर्मिंदगी का शिकार हो गया हूँ, मुझे आई मैं इतना शर्मिंदा और इतना इतना आई लॉस्ट माई सेल्फ दैट आई डिड नॉट इवन रियलाइज दैट आई वॉज पुटिंग अप a शो, एंड समथिंग जस्ट वेंट completely डार्क फॉर मी। क्या हो गया? ये जो सारी सिचुएशन है, इसमें मैं जो मेरे माइंड का वो एस्पेक्ट है जिससे कि मैं कंट्रोल करता हूँ कि क्या ठीक है और क्या गलत है। ठीक है जी, मुझे क्या करना चाहिए अंडर दीज सर्कमस्टांसेस, क्या करना चाहिए, ये डिस्कनेक्ट हो जाता है और मैं बिहेव कर देता हूँ उसी रिफ्लेक्स एक्शन की तरह, जिस तरह से आप अपने ये जो पॉइंट्स हैं, घुटना है या कोनी है, इस पर अगर आप मारें तो वो अचानक आपका एक जर्क नुमा कैफियत, विदाउट थिंकिंग अबाउट इट, विदाउट वांटिंग इट, ये हो जाती है। तो इस चीज को मैं चाहता हूँ कि जरूर सामने रखिए, दैट दिस इज व्हाट वी आर कंसिडरिंग, और इसको हम ऑब्जर्वर सेल्फ कह रहे हैं जी। यानी आपका वो एस्पेक्ट ऑफ योर माइंड which is observing, which is playing, which is liaising between the डायरेक्ट सेल्फ एंड योर एक्ट सेल्फ, जो आपको कह रहे हैं कि ये इस तरह होना चाहिए, ये इस तरह से होना चाहिए। यानी मैं इसको ऑब्जर्व कर रही, आप समझ लें ऑडिटर सेल्फ है। ठीक है, वो ये देख रहे हैं कि तुम जो चाहते हो आइडियल अपनी जिंदगी में अचीव करना, वो अपने एक्शन से अचीव कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। ये है जो इसकी इम्पोर्टेंस है जी। हम इधर से आगे चलते हैं जी। देर आर अ फ्यू मोर थिंग्स, कुछ एक्सरसाइज और है। मैंने इस सिलसिले में जो दो एक्सरसाइज आपको बताई थी, नंबर वन वाज प्रैक्टिसिंग माइंडफुलनेस, ज्यादा अवेयर होने की कोशिश करें। माइंडफुलनेस की बहुत अच्छी अच्छी मेडिटेशन आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगी फ्री ऑफ कॉस्ट, यू कैन यूज देम। लास्ट टाइम कोमल ने फरमाया था कि जो वो थी एक जिसमें पानी की आवाज आ रही है, कुछ होलो सिंक टाइप मेडिटेशन थी, मुझे किसी ने दी थी। वो अगर आप यूज करना चाहें वो भी कोमल कैन शेयर इट विद यू। लेकिन ये माइंडफुलनेस की जो मेडिटेशंस हैं, ये बेसिकली इनको इनका मकसद ये है कि हम अपनी फीलिंग्स, अपनी थॉट से ज़्यादा अवेयर और ज़्यादा इन टच हों। इट शुड नॉट बी अबाउट एनी अचीविंग समथिंग बियॉन्ड दैट। यानी ये मुझे इस चीज में मेडिटेशन की इस एस्पेक्ट से कभी भी दिलचस्पी नहीं रही है जी, कि इसके नतीजे में आपकी कोई पावर्स बढ़ जाती हैं या आपके अंदर कुछ एबिलिटीज ज्यादा हो जाती होंगी। सवाल ये है कि वो भी स्किल्स हैं। इट हैज नथिंग टू डू विद एनी एनी पाइटी और एनीथिंग। ये जो मेडिटेशन को हमने कंफ्यूज किया है कि मेडिटेशन के नतीजे में कोई पाइटी, यानी कोई तकवा पैदा हो जाता है, हरगिज इस तरह की कोई बात नहीं है जी। तकवा उन्हीं चीज़ों से पैदा होता है जो कि या यूनिवर्सली एक्नॉलेज्ड वो प्रिंसिपल हैं जो अल्लाह ताला ने हमें वदियत किए हुए हैं, और या फिर अल्लाह ताला की हिदायतें। हमारा कॉन्शियस रहना कि हमने ठीक करना है, ये तकवा है। ठीक है जी। अच्छा जी, देन द नेक्स्ट थिंग वाज प्रैक्टिसिंग द पॉज, दैट बिफोर रिस्पॉन्डिंग, ये आगे इसकी ज़्यादा डिटेल भी आएंगी इंशाल्लाह, बट अभी के लिए बिफोर रिस्पॉन्डिंग लेट मी ट्राई टू सी कि जो मैं कहने लगा हूँ, जो मैं करने लगा हूँ, वो ठीक है, उसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेज होने हैं। यानी ये जो मैंने अभी आपको ये सारी एक लिस्ट आपके सामने आ गई है, आपको ऐसा लगेगा कि ये तो बहुत लंबा टाइम लग जाएगा अगर मैं ये सोचूं। यस, दैट इज राइट। ठीक है जी, यू विल हैव टू गिव अ बिग पॉज, इट इज नॉट गोइंग टू बी अ स्मॉल पॉज। But then what happens is that
ہمارے کچھ نیورل کنیکشن ہیں جی. ہمارا دماغ جس طرح سے کام کر رہا ہوتا ہے، اصل میں یوں سمجھیے کہ جیسے فار انسٹنس آپ ایک اپنی ٹائپنگ اگر سیکھ رہے ہیں تو اٹ ول ٹیک اے لاٹ آف ٹائم ٹو پریکٹس، اے ایف ڈی ایف وغیرہ وغیرہ پریکٹس کرتے ہوئے آپ کو کافی ٹائم لگے گا شروع میں. بٹ دین اٹ بیکمز اے پارٹ آف یور نیورل کنیکشن اینڈ دین it is easy. You can close your eyes and you can type whatever you want. You don't have to really be looking at it اور کچھ بھی. یہ اب آپ کے کنیکشنز بن گئے ہیں، اور پھر یہ جو چیزیں ہیں جس کو کہ آپ ابھی بہت کانشیسلی کر رہے ہیں، یہ آٹومیٹک ہونے لگ پڑتی ہیں. اس وجہ سے یہ پریکٹسنگ دا پاز کی یہ جو چیزیں ہیں، یہ آپ نوٹ ضرور کر لیجئے گا. دیز آر ویری امپورٹنٹ. اینڈ لیکن یہ کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ اس سے کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہونی چاہیے کہ یہ تو بڑا لمبا ٹائم لگ جائے گا. پریکٹسنگ دا پاز اگر میں کرنے لگ پڑا تو جس پہ گفتگو ہو رہی ہے مثال کے طور پر، یہ جس پہ انٹریکشن ہو رہا ہے، وہ تو کہے گا کہ یار اس نے جواب نہیں دینا چاہیے. بٹ دیٹس اونلی اے ٹیمپرری فیز ویئر وی آر گیٹنگ یوز ٹو دیٹ ہول تھنگ. ہم جس وقت اس کی یہ ہماری ہیبٹ میں ڈیولپ ہو جاتا ہے تو پھر یہ پاز جو ہے یہ بڑا سپلٹ سیکنڈ میں اپنا رسپانس دے رہا ہوتا ہے جی. اچھا جی, the next thing that I would like to add, and this is very important again, is being aware of my feelings. مائی فیلنگز آر ویری امپورٹنٹ، اور یہ وہ ایسپیکٹ ہے میری زندگی کا جس کو مجھے بچپن سے اگنور کرنے کی تعلیم دی گئی ہے. یعنی مجھے اسپیشلی کہا گیا ہے کہ اس طرح کی چیزوں کے اچھا، اور جب کبھی میں نے اپنی فیلنگ کا اظہار کیا تو اس کو اٹ ہیز ناٹ بین ریئلی انکریجڈ. یہ کیا فضول باتیں ہیں، کوئی کرنے کی چیزیں ہوتی ہیں تو سافٹ فیلی قسم کی باتیں، اینڈ بوائز شوڈ ناٹ بی لائک دیٹ. اس طرح کے ایسپیکٹ جو ہیں وہ سامنے آتے ہیں. You see, the feelings are a very feelings ہم میں سے کسی نے بھی اپنی خود پیدا نہیں کی. What we learn from the society is, for instance, کہ مجھے غصہ کن ٹریگرز پہ چڑھے گا، یہ سوسائٹی ہمیں سکھاتی ہے، یہ ہماری کنڈیشننگ ہے. مثال کے طور پر یہ بات کہ گالی دینے سے ایک خاص کانٹیکسٹ میں اگر کوئی مجھے گالی دے تو اس پر غصہ چڑھنا چاہیے، یہ تو سوسائٹی سے سیکھا ہے میں نے. لیکن غصہ ہوتا کیا ہے، یہ سوسائٹی سے نہیں سیکھا. یعنی ایسا نہیں کہ آپ اپنے نیو بورن بچے کو کسی دن بٹھا کر جب وہ اس ایج کا ہو جائے کہ آپ ناؤ یو کین ٹاک ٹو ہیم اور ہی کین انڈرسٹینڈ واٹ یو سیئنگ، تو آپ بٹھا کر اس کو بتاتے ہیں کہ بیٹا غصہ آج میں تمہیں بتاتا ہوں کہ غصے کی فیلنگ کیا ہوتی ہے اینڈ ہاؤ ڈو یو ریئلی گیٹ اینگری. یو ڈونٹ ڈو دیٹ. آئی مین اٹس سچ اے نیچرل تھنگ، اٹس اے پرائمل تھنگ. یہ میرے لیے نیچرل ہے یہ کہ غصہ بھی ایک چیز ہے. آئی گیٹ فرسٹریٹڈ جب میری کوشش پوری نہیں ہو رہی ہوتی. وہ آپ کبھی اپنے چھوٹے بچے کو دیکھیں جو کہ 1.5 2 سال کا بھی ہے، جو کوشش کر رہا ہے اور تھوڑی دیر کے بعد چیزیں پھینک دیتا ہے وہ، اینڈ ہی از ناٹ انٹرسٹیڈ کہ اب کچھ کرنا ہے. یہ فرسٹریشنز ہیں جو وہ جس کا اظہار ہو رہا ہے. یہ دیکھیے یہ وہ ساری فیلنگز ہیں جو کہ اس کے اندر موجود ہیں، یہ سارے پوٹینشیل ہیں. یہ فیلنگز کچھ میسیجز ہیں، یہ ہمارے لیے بڑے یوزفل میسیجز ہیں. اینڈ دیز میسیجز if we try to understand them، ابھی ظاہر ہے کہ یہ موقع نہیں ہے کہ ہم ایموشنل انٹیلیجنس پہ یہ ساری بات شروع کر دیں. بٹ دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ دیٹ وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ از کہ جب میں ان میسیجز کو جو فیلنگس کی صورت میں میرے اندر پیدا ہوتے ہیں، جب میں حیثیت دینے لگ پڑتا ہوں تو پھر یہ مجھے کچھ چیزوں میں گائیڈ کر سکتے ہیں. فار انسٹنس اس سچویشن میں آپ کا یہ پوچھنا اپنے آپ سے ایک سیکنڈ میں، how are you feeling? Am I angry? Am I stressed? Am I tense? Am I frustrated? Am I irritated, etc.? اچھا پھر یہ کہ میں کرنا کیا چاہ رہا ہوں. Is it appropriate to respond under the influence of these feelings? اگر مثال کے طور پر میں اس وقت غصے میں ہوں یا فرسٹریٹڈ ہوں تو آپ کے خیال میں فرسٹریشن کو غصہ بننے میں کتنا ٹائم لگ سکتا ہے؟ ایکچولی یہ بھی ایک انٹرسٹنگ انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے کہ یہ فیلنگز کس طرح سے ایک سے دوسری میں شفٹ ہوتی ہیں. For instance, if you're feeling hurt for something, you're feeling sad، اور آپ نے اس فیلنگ کا اظہار کیا ہے یا نہیں بھی کر سکے آپ، کیونکہ یہ اظہار خود ایک ہمیں اس کی تربیت نہیں ہوئی ہوئی کہ ہم کس طرح سے اظہار کریں. لیتے میں اگر آپ سے یہ کہتا ہوں کہ آج میں بڑا ہرٹ ہوں، اور تھوڑی دیر کے بعد جن لوگوں سے میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ وہ میرے ہرٹ ہونے پر دے شوڈ گیو می این ایمپیتھک رسپانس، وہ نہیں دے پائی کسی وجہ سے. تو یہ جو ہرٹ فلنس ہے، اٹ کین ایزیلی چینج انٹو فرسٹریشن اینڈ اینگر. اٹ کین ایزیلی ڈو دیٹ. آپ کو اصل میں اگر غور کریں تو اینگر از ناٹ اے پرائم فیلنگ، اینگر از اے سیکنڈری فیلنگ جو
دوسری آپ کی فیلنگس کے پورا ہونے سے نہیں پیدا ہوتی، یہ اویئرنیس آپ کے اندر اگر آ جائے، ٹھیک ہے جی، اور آپ اس سے پوچھنا شروع کر دیں کہ جو اس وقت میری اسٹیٹ ہے فیلنگس کی، ایموشنز کی، جو میں کرنا چاہ رہا ہوں، فار انسٹنس آئی ایم فیلنگ ٹینسڈ، I am feeling irritated by what has happened with my son in yesterday. اور آج میں اپنے پرنسپل سے ملنے جا رہا ہوں اور میں یہ کنٹینیوسلی سوچ رہا ہوں کہ یہ اس نے بڑی زیادتی کی ہے، اور یہ جو ہے، یہ جو کنٹینیوس سوچ ہے میری کہ اس نے بڑی زیادتی کی ہے، یہ مجھے خود ایک ججمنٹل موڈ میں ڈال رہا ہے۔ تو اب یہ سوال پیدا ہو جاتا ہے کہ از اٹ اپروپریٹ ٹو ریسپونڈ انڈر دی انفلوئنس آف دیز فیلنگس؟ کیا یہ ٹھیک ہوگا آپ کے خیال میں؟ وہ جو اوپر ہم نے باتیں کی ہیں کہ کانسیکوینسز کیا نکلیں گے اگر میں اس ان فیلنگس کے انفلوئنس میں کروں گا بات، تو کیا ٹھیک ہوگی؟ اس کی اویئرنیس، یہ جب آپ اپنے اندر یہ اویئرنیس پیدا کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو یہ بھی اگین اٹ بیکمز دا اسپلٹ سیکنڈ ڈیسیژن۔ آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ آئی ایم ناٹ ان دا رائٹ فیلنگ موڈ، کہ جدھر مجھے اس طرح کی سچویشن، میں دو دوستوں کی لڑائی میں دوستی کرانا چاہتا ہوں، لیکن خود میری فیلنگ ایسی ہے کہ میں، ہو سکتا ہے کہ دونوں سے لڑ کے خود بھی آ جاؤں۔ اس طرح کی سچویشن سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں ہم ونس وی بیکم مور اویئر آف آور فیلنگ، اینڈ دین ریمبرنگ that it is my conscious and unconscious thoughts۔ میں اپنے mental patterns کو unconscious thoughts کہتا ہوں جی۔ unconscious mind سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، it does not relate to my subconscious brain or nothing۔ it just means the way I use this term is کہ کچھ چیزیں ہماری بغیر سوچے سمجھے پیٹرن بن چکے ہوئے ہیں، ایسا نہیں کہ وہ کوئی اوپر سے آئے تھے، بلکہ ایسا ہے کہ اوور اے پیریڈ آف ٹائم ہم نے وہ ان کے بارے میں اتنی ویریس جگہوں سے انفارمیشن لی ہے کہ وہ اب ایک ایکسیپٹیڈ فیکٹ کے طور پر ہمارے ذہن میں موجود ہے۔ ہم اگر کسی چیز کو پرسیو کریں اور یہ سمجھیں کہ یہ جو چیز پڑی ہوئی ہے یہ سانپ ہے، تو ہمارے دل میں نیچرلی خوف پیدا ہو جائے گا، ٹھیک ہے جی، یہ امیڈیٹلی پیدا ہو جائے گا، آپ کو کچھ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی دا مومنٹ یور پرسپشن از رجسٹرڈ ان یور مائنڈ، in your brain that this is a snake, you will develop a feeling، ایک immediately ایک burst of chemicals ہوگا جو آپ کے اندر fear develop کر دے گا، جو آپ کے لیے survival کے لیے ضروری ہے۔ تو یہ جو aspect ہے کہ دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ کہ میں گاڑی چلا رہا ہوں اور کنٹینیوسلی یہ سوچتا جا رہا ہوں کہ یہ اس نے بڑی زیادتی کی ہے، اس کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، تو اب میں اس سے جس سے ملنے جا رہا ہوں، تو میں خود اس کے بارے میں کوئی نیوٹرل جگہ پہ نہیں کھڑا ہوا، میں کوئی اس سے کوئی کیوریوسٹی کے ساتھ نہیں ملوں گا، میں اس کے ساتھ ایک پورا میڈ اپ مائنڈ کے ساتھ ملوں گا۔ تو از اٹ گڈ فار می ٹو ڈو دیٹ؟ یہ سمجھنا کہ میری فیلنگز کیوں ڈیولپ ہوتی ہیں، کیسے ہوتی ہیں، ون آف دا ریزنز از مائی تھاٹس، آن گوئنگ تھاٹ، اینڈ دی ادر از مائی پیٹرنز۔ اور ان دونوں کو میں کس طرح سے دوبارہ سے غور کر سکتا ہوں، ریویو کر سکتا ہوں کہ یہاں پر کیا چیز انوالو ہوئی ہے جس نے یہ فائر کی ہیں ایموشنز، اینڈ واٹ آر دوز تھاٹس، کین آئی تھنک ادروائز، کین آئی چیلنج دوز پیٹرنس؟ یہ والا ایسپیکٹ جو ہے، یہ وہ والی چیزیں ہیں جو آپ کو ایموشنلی انٹیلیجنٹ بنانے کی طرف لے کے جاتی ہیں جی، دیٹ آئی شوڈ ناٹ بی بیہیونگ انڈر دا انفلوئنس آف مائی فیلنگز وین آئی بلیو that those feelings are not going to be useful under the situation۔ ایموشنل انٹیلیجنس ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے، ایموشنل انٹیلیجنس ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آدمی فیلنگس کو اگنور کرے۔ ایموشنلی انٹیلیجنٹ ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی فیلنگس کو اپروپریٹلی یوز کرے اور فیلنگ سے جو میسج مل رہا ہے اس سے فائدہ اٹھائے۔ اچھا جی، یہ تو when we discuss اگر کبھی اس کا موقع ملا تو ہم ضرور کریں گے انشاءاللہ۔ The next thing that is important is maintaining a feeling log۔ یہ جو بات ہے یہ کیوں ضروری ہے جی؟ ہم عام طور پر یہ جو ابھی پچھلا پوائنٹ ہم نے ڈسکس کیا کہ اپنی فیلنگ سے اویئر ہو جائے، اس کا ایک پری ریکوزٹ ہے۔ وہ پری ریکوزٹ یہ ہے کہ میں اپنی فیلنگس کو جانتا ہوں۔ یعنی مثال کے طور پر مجھے پتا ہے کہ اس وقت میری فیلنگ انگیجڈ ہے، ایکسائٹیڈ ہے، یا فرسٹریٹڈ ہے، آئی کین انڈرسٹینڈ۔ میں نے عام طور پر یہ دیکھا کہ ہم کیونکہ بہت زیادہ حیثیت نہیں دیتے اس چیز کو، تو وی یوز مینی فیلنگز انٹرچینجبلی۔ فار انسٹنس، آپ اگر کوئی بول رہا ہے آپ سے اور وہ آپ کو بتاتا ہے کہ مجھے بڑا سخت غصہ چڑھا اس بات پہ، مجھے بڑا غصہ چڑھا اس بات پہ، آپ تھوڑی سی اس کی تحقیق کریں تو پتہ چلے گا کہ یہ اصل میں غصہ نہیں، یہ فرسٹریشن تھی، یہ اریٹیشن تھی۔ یہ فرق ہے ان ساری چیزوں میں۔ یعنی یو گیٹ اریٹیٹڈ بائی سم تھنگ، یو کین، اگر وہ اریٹیشن بار بار ہو رہی ہے
جس طرح ہی میں نے بتایا کہ دکھ ہے آپ کسی بات پہ، یو فیلنگ لو اباؤٹ سم تھنگ اینڈ somebody whom you expected would would be empathic towards you، اس نے بالکل انڈیفرنس شو کی ہے. تو یہ جو فیلنگ ہے، یہ جو ایکسپیکٹیشن کا ٹوٹنا ہے، یہ اور دکھی کرے گا اور فرسٹریشن میں ڈیولپ کر دے گا اس چیز کو. ٹھیک ہے جی. اور پھر وہ آپ کو اگر بار بار یہ پوچھے، مثال کے طور پر وہی آدمی جس نے کہ آپ کی فرسٹریشن پیدا کی ہے یا آپ کی ایکسپیکٹیشن توڑی ہے، تو آپ سے پوچھے کہ موڈ کیوں خراب ہے آج آپ، موڈ کیوں خراب ہے، موڈ خراب کیے رکھتے ہیں آپ، موڈ خراب کیے رکھتے ہیں. یعنی یہ جو ایک چیز ہے کنٹینیوسلی اگر آپ کو تنگ کیا جائے اس پہ، تو وہ you can blurt out in anger as well. So this is how one feeling can sort of shift into another. Transfuse ہو جاتی ہے وہ اس کے اندر. So maintaining a feeling log, what will it do? یعنی اس کی تھوڑی سی پریکٹس ہے، یہ شروع کی چیز ہے جی بالکل، جس میں کہ آدمی اپنے آپ کو فیلنگ سے اویئر کرتا ہے. ایٹ دا ٹاپ آف ایوری آور، یہ اس کو بہت ریکمینڈ کیا جاتا ہے. بڑے بڑے جو ہمارے ایموشنس کے ایکسپرٹس ہیں اس وقت کے، مارک بریکٹ ہے اور یہ 6 سیکنڈ والوں نے بھی اس کو بہت زیادہ کہا. ہمارے جو دوست ہیں نجم، وہ بھی اس کو بہت پروموٹ کرتے ہیں کہ اس کا اگر آپ لاگ مینٹین کرنا شروع کر دیں، ایٹ دا ٹاپ آف ایوری آور ٹیک اے 1 منٹ بریک. اٹ کین بی اے 30 سیکنڈ بریک، جسٹ سمپلی اسٹاپ. ایک چھوٹا سا الارم ٹک کر کے آپ نے اپنے فون پہ لگا لیا ایٹ دا ٹاپ آف ایوری آور. وہ جب بجتا ہے تو آپ تھوڑی دیر کے لیے بس صرف یہ سوچیں کہ اس وقت میری فیلنگ کیا ہے، ہاؤ ایم آئی فیلنگ، انٹینسٹی کیا ہے اس فیلنگ کی. وہ انٹینس، وہ مڈ میں ہے، وہ نیچے ہے، لو ہے، ہائی ہے. کیونکہ ایک چیز کو ہمیشہ یاد رکھیں، انسان کبھی بھی ایموشن لیس نہیں ہوتا، یہ نہیں پاسبل. لیکن ہم بعض اوقات، میں نے کئی دفعہ لوگوں سے پوچھا جب کہ ہاؤ آر یو فیلنگ ایٹ دس ٹائم، واٹ از یور، ہاؤ وڈ یو ریلیٹ یور ایموشنز ٹو می ایٹ دس ٹائم. تو اس کا ایک بڑا انٹرسٹنگ جواب ہوتا ہے جی، آئی ایم فائن اینڈ فائن از نو فیلنگ. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ ہمارے پاس ایموشنل وکیبلری بھی نہیں ہے، یعنی ایموشنل لٹریسی پیدا کرنا. مقصد اس کا فیلنگ لاگ کا یہ ہے کہ اپنے بارے میں اویئر ہو جائے آدمی کہ میں اس وقت کیا فیل کر رہا ہوں. آپ کا یہ اویئرنیس جو ہے بہت ساری چیزیں آبزرور سیلف کی ویسے ہی ٹھیک کر دے گا، یعنی آڈیٹر سیلف کو کنٹرول دے دے گا. میں اگر یہ سمجھنے لگ پڑوں کہ اس وقت میری جو فیلنگ ہے اس سے مجھے کام نہیں کرنا چاہیے، مثال کے طور پر بات نہیں کرنی چاہیے، فون نہیں کرنا چاہیے، تو اصل میں آبزرور سیلف ایکٹیو ہے. ٹھیک ہے جی. دس از واٹ ہاؤ اٹ ہیلپس. ٹیک کوئک نوٹس آن ہاؤ یو فیل، وائی یو فیل دا وے یو ڈو، whether the way you feel is beneficial for what you are doing at this time, and what can you do to regulate your feelings. یہ سارے سوالات ہیں. اس میں سے اصل میں جو ایموشنل لاگ مینٹین کرتے ہوئے دو سوال ہیں، وہ دو ہی ہیں کہ آپ کیا فیل کر رہے ہیں اور کیوں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور یہ جب آپ کرنے لگ پڑیں گے تو یو بیکم مور اویئر آف یور فیلنگ. اس وقت میرے لیے یہ کرنا مناسب نہیں ہے، اس وقت مجھے ان کو فون کرنا ٹھیک نہیں ہے. I will first regulate my feelings and then do that because I want that to be you know, a beneficial thing. میں کوئی نقصان کے لیے تو نہیں آگے بڑھ رہا. اس کے بعد ایک اور چیز بڑی امپورٹنٹ ہے جی، which I have a big proponent of. وہ یہ کہ آپ اپنے نیورل پاتھ ویز کو اپنی امیجنیشن سے ڈیولپ کر سکتے ہیں. اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے. یہ خاص طور پر اس طرح کے موقعوں کی چیز ہے کہ جس میں آپ نے یہ غور کیا ہوگا کہ آپ کو کبھی یہ احساس ہوا ہو لیٹر آن کہ یار اس موقع پر نا مجھے اپنے غصے کو کنٹرول کر لینا چاہیے تھا، مجھے اس موقع پر یہ نہیں کہنا چاہیے تھا. یہ جو سچویشن پیدا ہوتی ہے، یہ خاص طور پہ یہ اصل میں سچویشن کو پھر سے سمجھ لیں. یہ سچویشن پیدا کیا ہوئی ہے؟ یہ سچویشن یہ پیدا ہوئی ہے کہ جو میں نے اس وقت کہہ دیا، مجھے بعد میں احساس ہوا کہ میں نے وہ کانشیس نہیں تھا. مجھے آئی شوڈ ہیو بین مور کانشیس، مجھے روک لینا چاہیے تھا، مجھے اپنے آپ کو ریگولیٹ کرنا چاہیے تھا. یہ سارا ان ریٹروسپیکٹ مجھے یاد آ رہا ہے. اگر ان ریٹروسپیکٹ یاد آ رہا ہے تو ون آف دا بیسٹ وے، یہ آپ اس کو ٹرائی کر کے دیکھیے، اینڈ آئی کین اشور یو یو ول فائنڈ اٹ ٹو بی ویری ویری افیکٹو. ٹھیک ہے جی. اس کے لیے کوئی بہت زیادہ آپ کو ٹائم بھی نہیں دینے کی ضرورت. افیکٹ اس کا جو ہے ود ان ڈیز آپ کے سامنے آ جائے گا. یعنی لیٹ اٹ 5 to 10 days، اگر آپ اس کو ریگولرلی پریکٹس کرتے ہیں تو آپ کو ود ان 5 to 10 days وہ اویئر کر دے گا، سچویشن سے اویئر کر دے گا کہ یہ سچویشن پیدا ہو گئی ہے، پھر سے اپنے آپ کو کنٹرول کر لو. اس کے بعد اگلا مسئلہ دوسرا ہے، آپ کریں گے یا نہیں کریں گے وہ آگے جائے گا، یعنی اویئر ضرور کر دے گا.
یعنی میں اس کی آپ کو مثال دیتا ہوں. دس از سم تھنگ دیٹ آئی یوٹیلائز ان مائی اون لائف. میری جو ڈرائیونگ روڈ ریج تھی وہ اس طرح کی تھی کہ کئی دفعہ مجھے شرمندگی ہوتی تھی کہ گھر مطلب سارے بیٹھے ہیں بچے بھی ہیں مطلب واٹ کائنڈ آف اے رول ماڈل. اینڈ ہاؤ آئی ریئلائزڈ اٹ از آلسو ویری انٹرسٹنگ. when my son turned 18 تو اس کو بڑا شوق تھا. پہلے دن ہی جا کے اس نے لائسنس کے لیے اپلائی کیا اور لائسنس لے لیا. تو دا ڈے ہی ٹرنڈ 18 ویسے اس کے بعد وہ گھر میں چلایا کرتا تھا ریورس کرتا تھا اس سے پہلے تک کی بات. جس دن اس کی 18ویں برتھ ڈے ہوئی اس نے لائسنس لیا تو اس نے کہا کہ آج میں ڈرائیو کروں گا آپ میرے ساتھ بیٹھیں. میں نے کہا ٹھیک ہے. اچھا جب وہ ڈرائیو کر رہا تھا تو اس کی کچھ ریئیکشنز تھے. there were certain reactions, ٹھیک ہے جی, which I could observe and they're very interesting. کیا بے وقوف آدمی کیا کر رہے ہیں اس عقل نہیں ہے. اس طرح کی جو وہ جو ہوتی ہے نا ایک آدمی جو ہے وہ کچھ تھوڑا سا ریئیکٹ کر رہا ہوتا ہے اس طرح کی باتیں کر کے. وہ جب میں دیکھ رہا تھا اور میں سیریسلی I was just sitting there and thinking that I have taught him all this, this is the way I drive. And then I became very conscious of it کہ مجھے اپنے آپ کو اس طرح کے ریئیکشن سے کنٹرول کرنا ہے تو کیا کرنا ہے. اچھا جی, یہ جو امیجنیشن کی سب سے پہلی دفعہ میں نے یوز کیا تھا یہ اس میں کیا تھا. اینڈ اٹ ڈڈ ناٹ ٹیک می مور دین 5 days دیٹ دا مومنٹ I would put my key in the door تو میرا دماغ مجھے کہتا تھا کہ اب ذرا پریشان نہیں کرنا اپنے آپ کو, جسٹ اسٹے کام. اور یہ میں امیڈیٹلی کانشیس ہو جاتا تھا. یہ جو امیڈیٹلی کانشیس ہو جانا ہے اس کے پیچھے ہوتا کیا تھا. امیجنیشن میں ایک چیز تو امیجنیشن کے بارے میں سمجھ لیجئے دیٹ ہمارا دماغ ریالٹی میں اور آپ کی امیجنڈ ریالٹی میں کوئی فرق نہیں کر سکتا. دماغ جب ایک چیز کو بار بار کرتا ہے تو اس سے کنیکشنز بنتے ہیں. یہ جو پیچھے ہم ساری بات کر رہے تھے کہ آپ کو یہ ٹائم نہیں لگے گا اس میں بہت زیادہ, آپ شروع میں تھوڑی سی عادت ڈیولپ کرنے میں جب یہ لگا لیں گے ٹائم تو اس کے بعد اسپلٹ سیکنڈ میں ہو جائے گا. اس کی وجہ کیا ہے؟ شروع میں نئی ہیبٹس میں آپ کو کانشیسلی ایک ایک سٹیپ ٹھیک طرح سے اٹھانا ہے. آپ کو دیکھنا ہے یہ اے ہے ایس ہے ڈی ہے ایف ہے, لیکن جب ٹائپنگ آ جاتی ہے تو آپ کو سوچنا نہیں ہے, آپ کی انگلیوں کو یاد ہوتا ہے کہ کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے جی. اسی طرح سے ڈرائیونگ بھی ایک مثال ہے. جن لوگوں نے ڈرائیونگ سیکھی ہے لیکن ٹیل انہوں نے ڈرائیونگ بڑی کانشیس ایک ایک اسٹیپ ایفرٹ کر کے سیکھی ہے, لیکن اب وہ سوچتے بھی نہیں ہے. خود ہی پتہ چل جاتا ہے بریک کدھر ہے, اگر آٹومیٹک گاڑی نہیں ہے تو کلچ کب دبانا ہے. ایوری تھنگ از انڈر کنٹرول اینڈ happens automatically. You don't even think about it. If you start thinking about them, would be a dangerous driver. اگر آپ کو بریک لگانے سے پہلے یہ سوچنا پڑے ایک ڈرائیو کرتے ہوئے کہ بریک لگانی ہے بھائی, تو بائی گاڈ دین نو بڈی شوڈ بی سٹنگ ود یو because this is a very dangerous driver who would think about it. It has to be reflexes. یہ کیسے ریفلیکسز بنتے ہیں؟ آپ کے نیورل پاتھ ویز ڈیولپ ہو جاتے ہیں. جب آپ ایک چیز بار بار کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کے دماغ کے اندر کنیکشنز ڈیولپ ہو جاتے ہیں. وہ کنیکشنز پھر اس طرح سمجھ لیں جس طرح ایک مٹی کا آپ کھیت میں سے گزرتے ہیں اور ایک مٹی پر ایک وہ کیا کہتے ہیں پگڈنڈی بن جاتی ہے. ٹھیک ہے جی. اس پر چلتے رہیں چلتے رہیں چلتے رہیں تو وہ اور چوڑی ہو جائے گی, وہ اور سخت ہو جائے گی, اور پھر وہ ایک سڑک سی بن جائے گی اس علاقے کے لیے. یہ فرق ہے جی. وین یو کیپ آن ڈوئنگ سم تھنگ اٹ بیکمز اے ہیبٹ اینڈ دا پاتھ وے, نیورل پاتھ وے جو دماغ کے اندر آپ کا پاتھ وے ہے وہ بڑا وسیع ہو جاتا ہے, بہت اٹ بیکمز ویری وائڈ, ایزیلی ٹریولڈ. آپ کی امیجنیشن اور آپ جو حقیقت جس کو آپ فیس کر رہے ہیں دماغ کے لیے اس میں کوئی فرق نہیں ہے. میں اس کی ایکسرسائز ایک کرواتا ہوتا ہوں. آپ جو لوگ اس میں انٹرسٹڈ ہوں دیکھیے, آپ تھوڑی دیر کے لیے اگر آنکھیں بند کر کے بالکل جو میں کہتا جاؤں اس کو بس 1 منٹ لگے گا, اٹ وونٹ ٹیک مور دین 1 منٹ. آپ وہ کرتے جائیے جیسا کہ میں کہہ رہا ہوں. جسٹ کلوز یور آئیز اینڈ تھنک اباؤٹ اینٹرنگ یور ہاؤس. آپ اپنے گھر میں انٹر ہو رہے ہیں. گھر میں انٹر ہونے کے بعد آپ اس طرف کو جا رہے ہیں جدھر آپ کا فریج پڑا ہے. فریج کھولیے اور یہ دروازے کی سائڈ پہ یو ہیو لیمن دیر. اس لیمن کو اٹھائیے, اس کو سونگھیے اینڈ یو کین کٹ اٹ انٹو ہاف. آدھا کاٹ کے ناؤ واٹ یو ڈو از پٹ اٹ آن یور لپس اینڈ اسکویز اٹ. یہ جو آپ کریں گے جو ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز ہوگی اکثر لوگوں کے ساتھ جو یہ کر پائے ہیں بالکل واضح طور پر,
وہ یہ کہ آپ کا ماؤتھ واٹر کرنا شروع کر دیں گے، سلائیوا نکلنا شروع ہو جائے گا. وائی؟ بیکاز یور فار یور برین it is actually happening. If you are imagining it with all the detail، یہ ضروری ہے کہ آپ کو ساری ڈیٹیل کے ساتھ آپ امیجن کر رہی ہو. اگر آپ ڈیٹیل کے ساتھ امیجن کر رہی ہیں تو پھر یہ پاسبل نہیں ہے کہ دماغ اس کو ریالٹی نہ سمجھے. یہ اگر آپ نے سمجھ لی ہے بات، تو اب سوچئے اس سچویشن میں جدھر آپ اپنے کنٹرول کو لوز کر جاتے ہیں موسٹ آف دا ٹائم. میں اپنی مثال آپ کو دے رہا تھا کہ ڈرائیونگ میں روڈ ریج، تو آئی کین ایکسپریس مائی فرسٹریشن، کبھی گالی بھی نکل جاتی تھی. تو میں نے اب اس پر یہ ایکسرسائز کرنی شروع کی آفٹر ہیونگ ریئلائز دس پرابلم ود مائی سیلف. ہم اپنے آپ کو بہت زیادہ دیکھ نہیں رہے ہوتے، انفارچونیٹلی دیکھنے کی ضرورت ہے. میں نے اپنی ایکسرسائز ہی شروع کی کہ میں آئی وڈ اسٹارٹ امیجننگ کہ میں آئی ایم گوئنگ سم ویئر. میں نے پوری شروع سے لے کے یہ چابی اٹھائی ہے، میں گاڑی سے وہ اپنے گھر سے باہر کیا ہوں، اپنی گاڑی میں چابی لگائی ہے، اینڈ آئی ایم سٹنگ دیئر، اگنیشن میں آن کی ہے، ریورس کی ہے. اب ناؤ آئی ایم ٹریولنگ. اب میں اپنی نہر پہ چلا گیا ہوں، اور نہر پہ میں as I'm driving on the canal, somebody has overtaken me. اور بدتمیزی سے ہارن وغیرہ بھی، جو بھی آپ جس کو بھی کہتے ہیں انڈیسنسی، اس کے طریقے پر جو میری امیجنیشن میں انڈیسنسی تھی، وہ اس طرح سے وہ گاڑی چلا رہا ہے. اور میں یہ اپنے آپ کو اب بہت انریلسٹکلی یہ امیجن کر رہا ہوں کہ میں اس طرح بیہیو کر رہا ہوں جس طرح جو میرا آئیڈیل ہے. ٹھیک ہے جی، دس از امپورٹنٹ. آپ کو وہ کئی دفعہ شروع میں تو ان ریئل لگے گا، اس لیے کہ وہ کرتے نہیں ہیں ہم. لیکن آئیڈیلی کیا بیہیویئر ہو، میں اس کی آپ کو مثال دیتا ہوں. یعنی ایز somebody honks، اس نے بڑا زور زور سے ہارن کیا ہے، تو میں نے اپنی گاڑی بجائے اس کے کہ میں اس سے کوئی غصے میں آؤں، میں نے اپنی گاڑی کو سائڈ پہ کیا ہے. اور ایز ہی crosses me I look at him and I have a prayer in my heart for him کہ اللہ تعالیٰ اس کو خیریت سے اس کی جگہ پہنچائے. اٹ از ناٹ ایزی ایٹ آل، لیکن یہ امیجنیشن میں پاسبل ہے جی. آپ نے یہ امیجنیشن کرنی شروع کر دی، اینڈ یو کیپ ڈوئنگ اٹ. یہ جو پوری آپ نے مووی بنائی ہے، اس کو آپ نے ریپیٹ کرنا شروع کر دیا. میں نے آپ کو جس طرح عرض کیا، یہ جو ریپیٹیشن ہے، یہ ایکچولی برین کے لیے وہ اس کے ہونے کی ریپیٹیشن ہے کہ یہ واقعہ بار بار ہو رہا ہے. اب آپ ود ان 5 to 7 days آپ یہ دیکھیں گے کہ آپ کو ایک بہت میجر فرق محسوس ہوگا کہ جیسے ہی آپ اگنیشن اپنی گاڑی میں اپنے دروازے میں چابی لگائیں گے یا ریموٹ سے اس کو کھولیں گے، تو the first thought that will come to your mind is you have to stay relaxed. اپنے آپ کو کانشیس رکھنا ہے. ٹھیک ہے جی. اینڈ اب جو کچھ ہونا شروع ہو جائے گا اس کے بعد، وہ یہ نہیں ہے کہ آپ انکانشیسلی یہ غلطی کر جائیں گے. اب اصل میں آپ کانشیسلی غلطی کرنا شروع کریں گے، جس کو ہم انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم لیں گے. اینڈ فائنلی آئی وڈ لائک ٹو سجیسٹ، اور یہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ میں ہر چیز میں ہی سجیسٹ کرتا ہوں کہ اپنی ریفلیکٹیو جرنلنگ کی پریکٹس کو بہت زیادہ ریگولرائز کریں. اپنی ڈیلی انٹریز میں خاص طور پر وہ جو فور گوئنگ کوشچن تھے ان کے بارے میں لکھیے. اینڈ اس کے بعد یہ لکھیے کہ جو یہ لکھیے کہ اس میں آپ کو کس میں مشکل آ رہی ہے. وہ یہ بات ہے ریفلیکٹیو لرننگ کے بارے میں نے تو وہ ساری بات نہیں لکھی ہے، لیکن آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ دو چیزوں سے ریلیٹ کرتی ہے، دو ایکسپیرینسز آف یور ڈے. ون از where you were successful in doing what you aspired to do according to your principles and values, and the other is where you failed, you could not do what you aspired to do. تو ان دونوں ایکسپیرینس میں کہ آپ نے کیا کیا، کیا سچویشن تھی، اور کیا ہوا آپ کے خیال میں، ہاؤ could you improve، اور کدھر کیا پرابلم تھی. آبزرور سیلف میں پرابلم تھی، کنٹرولر سیلف میں پرابلم تھی، یا ڈائریکٹر سیلف میں پرابلم تھی. اس کو آپ نے جب لکھ لیا ہے اور یہ والی ساری چیزیں لکھتی ہیں، تو آئی ایم شیور دیٹ انشاءاللہ ویری سون یو ول اسٹارٹ فیلنگ دی امپیکٹ آف دس آن یور آبزرور سیلف. یہ ہمارا آبزرور سیلف سے ریلیٹڈ ہے جی ٹاپک. اینڈ یہ وہ سیلف ہے کہ جو آپ کو آپ کے موجود علم کے مطابق ہر موقع پر کانشیس رکھنے کے لیے ہیلپ فل ہو سکتا ہے. یعنی موجود علم کے مطابق یہ بات کہ آپ کسی چیز کو ٹھیک طرح سے نہیں سمجھتے، دیٹ از آل رائٹ، لیکن جو کچھ بھی سمجھتے ہیں وہ آپ کو دیکھ رہا ہے کہ آپ اس کے مطابق بہیو کر رہے ہیں. یہ وہ والا سیلف ہے جی.
اور اس سیلف کے لیے میں نے یہ پریکٹسز آپ کو بتائی ہیں کہ اس کو امپاور کرنے کے لیے ہم یہ کر سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ جی. آئی ایم ناؤ اویلیبل فار یور کوشچنز اف اینی. اینڈ انشاءاللہ ہم اس اب آخری جو ہمارا ہے کنٹرولر سیلف وی ول اسٹارٹ ود دیٹ ان دا نیکسٹ سیشن. بہت شکریہ جی. السلام علیکم. آپ اگر کوئی بک سجیسٹ کر دیں ایموشن ریگولیشن پر، اور کیا آپ سائیکو تھراپسٹ ہیں؟ نہیں میں سائیکو تھراپسٹ نہیں ہوں جی. میں اصل میں کوئی سائیکالوجی کا اسٹوڈنٹ اپنے شوق سے ہوں جی، لیکن سائیکو تھراپی کی تو فیلڈ بھی مجھے کو بہت زیادہ اٹریکٹ نہیں کرتی جی. میں آئی ایم مور انکلائن ٹورڈ ڈیولپمنٹل سائیکالوجی، کنسٹرکٹیوسٹ ڈیولپمنٹ سائیکالوجی اینڈ کوگنیٹو اپروچز. یہ کوگنیٹو اپروچز مجھے زیادہ، میری انکلینیشن ان کی طرف زیادہ ہے جی. بٹ کتابیں جو سجیسٹ کرنے کی جی، میرا خیال ہے ایک بڑی اچھی کتاب ہے، ابھی ریسنٹلی آئی ہے. مجھے اگلی دفعہ اگر آپ یاد کرا دیں تو میں کتابوں کے نام مجھے بھول جاتے ہیں. ایک کتاب مارک بریکٹ کی ہے، اس کا نام ہے پرمیشن ٹو فیل. پرمیشن ٹو فیل، یہ اچھی کتاب ہے، اس کو ضرور دیکھیں اگر آپ کو موقع ملے. ایموشنل ریگولیشن کے اوپر بھی آپ کو اچھی کتابیں مل جائیں گی. ایموشن لینگویج آف ایموشنز ہے ایک کتاب ہے جی. آئی ڈونٹ ریمبر دا author's name, but the name of the book is Language of Emotions. ٹھیک ہے جی. The Tao of Fully Feeling، یہ بھی اچھی کتاب ہے. اس طرح کی آپ کو میں انشاءاللہ اگر آپ میرے سے رابطہ کر لیں، میں آپ کو انشاءاللہ آئی کین سینڈ یو اے گڈ لسٹ آف بکس. اچھی ایموشنل انٹیلیجنس کے اوپر کتابیں ریکمینڈ کی جا سکتی ہیں. انفارچونیٹلی نام مجھے کو بہت زیادہ یاد نہیں رہتے جی، جس کی میں معذرت چاہتا ہوں. ریفلیکٹیو جرنلنگ پر کچھ ایکسرسائز، کچھ مخصوص ایکسرسائزز ہیں تو وہ بتا دیں. نہیں ریفلیکٹیو جرنلنگ کے اوپر مخصوص کچھ نہیں ہے. جو میں ریکمینڈ کر رہا ہوں جی وہ یہ ہے کہ آپ نے ریفلیکٹیو جرنلنگ کو جب سمجھ لیا ہے کہ ہم نے اس میں ایک سکسیسفل ایونٹ اور ایک وہ ایونٹ جس میں ہمیں مشکل ہوئی ہے یہ لکھنا ہے. تو اصل میں اب یہ جو پوائنٹس ہم نے آج ڈسکس کیے ہیں، یہ پچھلے سیشن میں بھی ڈسکس کیے، وے وی ٹاکڈ اباؤٹ کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. مائنڈ فلنس ہونا چاہیے، ہمیں پاز دینا چاہیے. مثال کے طور پر آپ نے ریفلیکٹیو جرنلنگ میں یہ لکھا کہ جب یہ سچویشن پیدا ہوئی تو بجائے اس کے کہ میں اپنے آپ کو پاز دے کر یہ چیزیں سوچتا، میں نے امیڈیٹلی، جس طرح میری کونی پر کوئی چیز چوٹ لگے تو میرا ہاتھ ایسے ہو جاتا ہے، اس طرح کا ریفلیکس ایکشن میں نے رسپونڈ کر دیا. یہ ریفلیکٹیو جرنل میں آئے. مجھے کرنا کیا چاہیے تھا، یہ ریفلیکٹیو جرنلنگ میں آئے. یہ آپ جس بھی پہلو سے ریفلیکٹیو جرنلنگ کر رہے ہوں گے اس میں یہ دو چیزیں آنی ہیں. آپ نے اپنے آئیڈیل کو سامنے رکھ لیا. آئیڈیل کو سامنے رکھنے کے بعد اب the next thing that you are doing is that you are trying to figure out کہ میں کیا کروں تو یہ ٹھیک ہو سکتا ہے. مثال کے طور پر میں نے بھی آپ کو ایک امیجنیشن کی ایکسرسائز بتائی جی. آپ اس امیجنیشن کی ایکسرسائز کو سامنے رکھ کر یہ کام کر رہے ہیں. آپ کے سامنے جو بات آئی، اب جب ریفلیکٹیو جرنلنگ آپ نے کی تو آپ نے لکھا کہ میں اس امیجنیشن کے مطابق میں نے وہاں پہ بہیو نہیں کیا. واٹ کیم اوور می، میں کیا سوچ رہا تھا. تو یہ جب آپ لکھیں گے تو یہ کنٹرولر سیلف سے ریلیٹ ہو جائے گی بات. ٹھیک ہے نا جی. تو یہ کوئی اسپیسیفک ایکسرسائزز نہیں ہے، یعنی آل دیٹ وی ڈو، جب آپ اس کے ابھی جو آپ نے دیکھا ہے ان دا آبزرور سیلف، جس کو آپ نے دیکھا ہے کہ میں نے کچھ چیزیں ریکمینڈ کی ہیں، جب آپ ان چیزوں سے ریلیٹڈ چیزیں لکھیں گے تو وہ اس سے ریلیٹ ہو جائے گی. کسی اور چیز سے ریلیٹڈ لکھیں گے تو اس سے ریلیٹ ہو جائے گی. ریفلیکٹیو جرنل کوئی اسپیسیفک نہیں لکھنے کی ضرورت ان چیزوں کے بارے میں. وہ ڈفرینس بتا دیں اینگر اور اسٹریس کے بیچ، ایموشنز کے بیچ. میں کیا بتاؤں، اینگر اسٹریس ان میں کیا ڈفرنس ہے. دیکھیں اینگر بیسیکلی اس سے پیدا ہوتا ہے کہ آپ کو یہ محسوس ہو کہ میری جو باؤنڈری ہے، میرا جو حرم ہے وہ پامال ہوا ہے، یعنی یہ میرا حق تھا، اس کو یہ ادھر سے پیدا ہوتا ہے. that somebody has infringed my boundary. اور اسٹریس اس سے پیدا ہوتا ہے کہ میں نے آگے کچھ دیکھنا ہے، مجھے کچھ کرنا ہے
اور اس کرنے کے نتیجے میں میرے پاس میں اپنے ریسورسز میں کمی محسوس کر رہا ہوں. مثال کے طور پہ میرے پاس ٹائم کم ہے، میرے پاس پیسے کم ہے، میرے پاس انرجی کم ہے. تو اس سے وہ جو میں اسپائر کر رہا ہوں اور جو میں ہوں، اس میں جو ڈفرنس ہے وہ اسٹریس پیدا کر رہا ہے. یہ صرف سمجھانے کی غرض ہے جی. اٹ کین بی ویری ویری کلیئرلی آبویسلی اٹ ول ریلیٹ ٹو دا سچویشن ایز ویل. یہ کسی نے یہاں پہ یہ بھی سوال لکھا ہوا ہے جی. متین متین نے یہ لکھا ہوا ہے کہ کالیگ سجیسٹڈ کاؤنٹنگ ٹو 10 in charge emotion. That's a very good idea. But the thing is, you see, when you count to 10, I totally agree. It's a very good practice. But اس میں پرابلم کیا ہے؟ اس میں ایک چھوٹی سی پرابلم ہے. You should know what needs to be done while you count to 10. Otherwise, the emotion will remain there. آپ نے کبھی یہ غور کیا ہوگا کہ کاؤنٹنگ ٹو 10 تو آپ نے کر لی، لیکن اس کے بعد چونکہ سوچ وہی چل رہی ہے. مثال کے طور پر اس نے مجھے گالی دی ہے. اچھا میں 1 2 3 4 5 6 اور بیچ میں سوچ یہ چل رہی ہے کہ اس کی مجال کیسے ہوئی کہ اس نے گالی دی، یہ کیا کہہ سکتا ہے مجھے، یہ میں نے اس کا ایسا کیا بگاڑا تھا. یہ ساری سوچ اندر چل رہی ہے، 5 6 7 8 9 10، اور پھر میں اس کو جواب دیتا ہوں گالی کا. دس از ناٹ گوئنگ ٹو ہیلپ unless I understand کہ یہ جو کاؤنٹ ٹو 10 ہے یہ ایک پاز ہے جس میں وہ سارے کام کرنے چاہیے جو ابھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے جی. وہ جو پاز ہے اگر آپ اس کو صرف پاز بنا کر وہی سوچ رہے ہیں جو پہلے سوچ تھی. دیکھیے جب کوئی گالی دیتا ہے تو گالی اٹ سیلف میں کوئی بری چیز نہیں ہوتی. یعنی آنیسٹلی گالی اٹ سیلف میں کچھ نہیں ہوتا. مطلب نہ آپ کے ساتھ کچھ ہوا، نہ کوئی تعلق خراب ہوا، نہ کچھ. ایک اسی وجہ سے جب کوئی دوست آپ کو پرانا دوست ملتا ہے اور کہتا ہے اوئے، اور بڑی سی کوئی گالی دے دیتا ہے، تو آپ کو وہ پرابلم نہیں ہوتی کہ میں ناراض ہو جاؤں یا اوئے میری بےزتی کیا ہوئی. یہ اس طرح کے ایشوز نہیں ہوتے. بٹ جب کوئی ان نون آدمی آپ کے ساتھ یہ کرتا ہے تو یو فیل دیٹ یو ہیو بین انسلٹیڈ. اٹ از یور کنسٹرکشن بیسیکلی. اٹ از یور کنسٹرکشن. اٹ از اے میننگ میکنگ دیٹ آئی ہیو گیون اٹ ٹو دا سچویشن. ایسا نہیں ہے کہ گالی کے اندر سچویشن میننگ ہے. ایسا ہی ہے مثلاً وہ رسی کے اندر کوئی خوف پایا جاتا ہے یا سانپ کے اندر کوئی خوف پایا جاتا ہے. سانپ کے اندر اگر خوف پایا جاتا ہے تو سب سے پہلے تو بچہ ڈرتا. بچہ تو اس کو پکڑنے کی کوشش کرے گا. ٹھیک ہے نا جی. لائک وائز وی نیڈ ٹو نو ٹو میک دیٹ پاز جس کی آپ نے بات فرمائی ہے. ٹو میک دیٹ پاز امپیکٹفل افیکٹو وی نیڈ ٹو نو وٹ شوڈ وی ڈو ان دیٹ بریک. بڑا اچھا آئیڈیا یہ، مجھے اس سے یہ بڑی اچھی لگتی ہے بات. یہ دیکھیے اسی چیز کو ریلیجسلی لوگ بیان کرتے ہیں کہ اگر کسی بات پہ غصہ چڑھے نا جی تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں، اور ہم جب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں. یعنی میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 3 4 5 دفعہ پڑھ لیا، 10 گننے کی حد تک، اور اس کے بعد اٹھا کے اینٹ دے ماری. تو یہ تو اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. وی ہیو ٹو چینج. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا مطلب یہ ہے کہ میں ریکگنائز کروں کہ یہ جو میرے اندر انسائٹڈ قسم کی، میں آئی ہیو بین انسائٹڈ انٹو یو نو فرسٹریٹڈ تھاٹس، میں نے اس کو روکنا ہے. میں اس کو پہلے سب سے پہلے تو آئی شوڈ ٹیک ریسپانسبلٹی فار مائی تھاٹس کہ میں نے یہ تھاٹس ہیں جن کی وجہ سے غصہ چڑھ رہا ہے. نتھنگ اینگرز یو. یو سی دیر آر ویری لٹل تھنگز. آپ زندگی میں کچھ چیزیں باہر ہوتی ہیں، انوائرمنٹ میں ہوتی ہیں جو مجھے دکھ پہنچاتی ہیں. کچھ چیزیں ایسی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن جتنی سفرنگ میں اپنے آپ کو دیتا ہوں اتنی کوئی چیز دنیا میں مجھے اور نہیں دیتی. کوئی واقعہ نہیں دیتا. یعنی ہو گیا، میری والدہ کی، میرے والد صاحب کی ڈیتھ ہو گئی، اور اب جو میں اس کے اوپر رومینیٹ کرتا ہوں، آئی کیپ ریگرجیٹیٹنگ اٹ، رومینیٹنگ، وہ جو سفرنگ ہے اس کی ذمہ داری سوائے میرے اور تو کسی کے اوپر بھی نہیں ہے. تو واٹ ایم آئی ڈوئنگ، اس پاز میں میں نے اس کو ریگولیٹ کرنا ہے انشاءاللہ. Tlalik Moisam. Moisam, Malik, I want to say کہ آپ نے بات کی emotions کی. I understand, but what I find personally with myself, if you're constantly keeping your emotions under control, somebody has been rude to you, your spouse, your children, they have upset you. آپ ایک دفعہ اس کو کنٹرول کرتے ہیں، 2 دفعہ کنٹرول کرتے ہیں، and you don't reply. But what I have found, what is happening with me is that when I constantly control it, then I start internalizing the frustration and the anger.
and it starts leading me to get very sad and depressed. So I just feel that there has to be a way of my being able to express myself. किसी ने मुझे झाड़ दिया, किसी ने बुरी तरह बात कर ली, and I keep just keeping quiet, तो वो तो मेरे अंदर जा रहा है, and it is making me worse. It is not benefiting me at all. So there has to be some sort of remedy for myself also. बिल्कुल What जी. would you suggest for this? I think don't what you're raise a, talking about basically. जी I don't जी, raise I'm my sorry. voice. Okay, yeah, you said that time you keep quiet, you pause, you do, but then you keep quiet, and then it happens again, and then you internalize and you keep quiet, and then you start feeling so upset and depressed. Then you say, well, okay, the person has said it, wo to theek hai, chale gaye, to what about what I'm feeling? So this doesn't look like a solution. I'm talking about myself personally. So what would you say regarding these sort of emotions where you constantly feel कि भाई अपने आप को कंट्रोल में रखे, पॉज करें, जवाब ना दें, सोच के जवाब दें, ठीक है, but there's a limit to what one can bear also. True. ये जो बात है जी, मैं एक तो there's a difference in when I say you've just used some words. कंट्रोल करना इमोशंस को, अपनी इमोशंस को रोक के रखना, अपने रिस्पॉन्स को रोक के रखना. देखें, गिविंग अ पॉज इज नॉट लाइक स्टॉपिंग टू स्पीक. it's not like forget about speaking. Giving a pause is like regulating what you're going to speak. Likewise, इमोशनल इंटेलिजेंस ये नहीं है कि मैं अपनी इमोशंस को अहमियत ना दूं और उनको रोक लूं. और इसमें आपने बिल्कुल ठीक कहा है, इसके अलावा कुछ नहीं होगा कि अगर आप अपनी इमोशंस को रोक लेंगे. होता है, मैं आपको इसकी मिसाल दूं. अगर जो लोग यहाँ पे नौकरी करते हैं मिसाल के तौर पर, या किसी अथॉरिटी के साथ उनकी डीलिंग होती है ज्यादा, तो वो उनको अपनी अथॉरिटी के साथ डीलिंग में बहुत ज्यादा इमोशनल को सप्रेस करना पड़ता है, कंट्रोल करना पड़ता है. ठीक है, दैट इज सप्रेसिंग इमोशंस. उस पर जो समझ लें, जिस तरह आप कहते हैं ना, धक्का लगा दिया, ढक्कन लगा दिया. ठीक है जी, उस ढक्कन को लगा के अब उससे निकलने नहीं दे रहे हम इमोशंस को. तो इसका नतीजा ये निकलता है कि जब वो घर आएंगे और उसके बाद उनका बेटा अगर ये कहता है, छोटा सा 2 साल का बच्चा जो है वो ये कहता है कि आज हम जाके आइसक्रीम खाएंगे. ठीक है जी, तो उस बेचारे मासूम बच्चे को खाम खा थप्पड़ पड़ जाता है. तो ये तो हो जाएगा फिर कि आपकी अगर इमोशंस जो हैं वो अनड्यूली सप्रेस्ड हैं, तो वो कहीं ऐसी जगह पे निकल जाएंगी जो नाजायज ही नहीं होगी. वो बिल्कुल यानी ज्यादती वाली बात हो जाएगी. इट वुड बी अनफेयर. ये हो जाएगा. द इम्पॉर्टेंट थिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज दैट आई एम नॉट इन फेवर ऑफ सप्रेसिंग इमोशंस. देखिए, ये वजह है जिसकी वजह से मैं ये बार बार गुजारिश करता हूँ कि सप्रेशन ऑफ इमोशंस हमेशा इमोशंस को, वो जिस तरह से वो कोक की बोतल को आप बचपन में किया हो शायद, कि वो हिला के तो ढक्कन खोल देना तो वो फाउंटेन निकलता है उसमें से. तो इस तरह से निकल पड़ती है अगर आप उसको रेगुलेट नहीं कर रहे हैं. Regulation of emotion is different as compared to quite different from suppressing emotions. Controlling emotions is somewhere in between. Like, I don't know आप किस मानी में कंट्रोल. ये जो इस तरह से आपने बताया, तो ये तो असल में सप्रेशन की बात है कि मैंने अपनी इमोशंस को रोक लिया. नहीं, इमोशंस का इजहार करना है. इजहार करना है, अपनी इमोशंस को रिकग्नाइज करना है. किसी ने कुछ कहा है, तो सबसे पहली बात तो ये कि आपको, लेट्स से यू फील डिसरिस्पेक्टेड, you feel disrespected by somebody saying something. ये जो बात है, why do you feel disrespected? Is it something in your past? Is it something that you have created as an image of a good respectful interaction? वो टूटा है. क्या वो आदमी जो है वो इसको जानता है? क्या हमारे दरमियान ये कॉमन चीजें, ये सारी चीजें अब आपकी इम्पैक्ट कर रही हैं उस इमोशन को क्रिएट करने में, कि इसने मेरे साथ ज्यादती की है, ये बदतमीज आदमी है, इसने मेरे साथ बदतमीजी की. ये जो लैंग्वेज बढ़ती जा रही है ना हमारी, और जितना आप उसको सप्रेस करेंगे, तो वो ऐसा नहीं होगा कि ये आपकी सोच में से भी निकल जाए. मैंने इमोशन रोक ली, मुझे गुस्सा है इस बात का कि एक शख्स ने मेरे साथ तौहीन आमेज रवैया, इहानत आमेज रवैया इख्तियार किया, मैंने उसको बोलना रोक लिया. तो इसका मतलब ये नहीं कि मेरी सोच भी रुक गई है. ये है जो दो चीजें रेगुलेट करेंगी इमोशन को. नंबर वन, my my being able to
if I know the vocabulary of emotions, if I understand کہ یہ کیوں ہو رہی ہے, تو my being able to share my emotion, number one. And number two, my being aware کہ یہ emotion اصل میں میرے internal processes کی وجہ سے aggravate ہو رہی ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہ ایموشن کوئی خود ہی سے بڑھ رہی ہے, نہیں, ایگریویٹ ہو رہی ہے. میں سوچ رہا ہوں تو ایگریویٹ ہو رہی ہے. میں نے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے. میں کیوں اس میں انوالو ہوں, کیوں اس کو بار بار اتنی اہمیت کیوں دے رہا ہوں, اس کے اوپر تھوڑی سی کریٹیکل ریفلیکشن اختیار کریں. ٹھیک ہے جی, دس از ایک سائڈ پہ کام ہو رہا ہے. یہ یعنی یوں نہیں ہے کہ آپ نے سپریس کر دیا ایموشن, روک دیا, اب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹھیک ہو جائے گی کیونکہ میں نے روک دیا. ایسے نہیں ٹھیک ہوگی. یہی وہ بات ہے جو ابھی میں نے ایک سوال کے جواب میں گزارش کی کہ محض ڈیلے کرنا 1 to 10 کاؤنٹ کرنے سے یا بیٹھ جانے سے, مجھے کسی نے گالی دیا, میں ادھر سے اٹھ کے آیا ہوں, ادھر آ کے بیٹھ کے ہوں, اور میری اس بیٹھنے کے باوجود بھی سوچ یہ کہ اس کی ایسی کی تیسی, میں اس کو بتاتا ہوں 5-10 سیکنڈ جب گزرے تو اس کے بعد اٹھ کے واپس جا کے اس کو میں نے منہ پہ اینٹ پھینک دی. دیٹ از ناٹ گوئنگ ٹو ہیلپ. Let me explain a little better. Your husband has spoken to you extremely rudely, or your daughter suddenly speaks to you extremely rudely. Now you control yourself. Okay, I'm not going to say something, but why would This you is not what I'm not? saying. نہیں, ایک منٹ جی. سب سے پہلی تو میں صرف اتنی گزارش کروں گا کہ میں یہ بالکل یہاں پر دیکھیں, ٹیکنگ اے پاز is not about I'm saying that you should not say anything. Taking a pause. What am I going to say? And what are going to be the consequences? ان چیزوں کو کنسیڈر کر کے اب میں نے اس کو دیکھنا ہے کہ میں نے کس طرح بات کرنی ہے. یہ نہیں میں کہہ رہا, دیکھیے اس کو تو میں بالکل بھی پرپوز نہیں کروں گا کہ آپ یو شوڈ ناٹ سے اینی تھنگ. یو شوڈ سے سم تھنگ وچ از گوئنگ ٹو بی آف بینیفٹ. لیٹ سے ایک آپ نے اگر ہسبینڈ نے کوئی ایسی بات کی ہے جو روڈ ہے, تو آپ اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ مجھے یہ بات آپ کی روڈ لگی ہے. اگر وہ اس قابل ہے کہ وہ سمجھ سکتا ہے تو سمجھ لے گا. ٹھیک ہے جی, میں آئی فیل ہرٹ بائی یور سیئنگ دس. آئی ایم شیور اینی ریزنبل پرسن وڈ انڈرسٹینڈ کہ اگر میری کوئی بات سے کوئی دوسرا ہرٹ ہوا ہے, تو میں یہ تو نہیں کہہ رہا ہوں کہ اس میں ساری غلطی میری ہے. جب کوئی آدمی اپنی فیلنگ شیئر کرتا ہے تو وہ غلطی نہیں ڈال رہا ہوتا. یہ ہے جو فرق ہے, اس کو سمجھیں. ہم عام طور پہ یہ کہتے ہیں کہ تم نے یہ کہا, تم نے یہ کہا, تم نے یہ کہا. یہ بلیمز ہیں. جب میں یہ کہتا ہوں کہ میں نے یہ فیل کیا ہے, یہ بلیم نہیں کر رہا میں کسی کو. یہ فیل کرنے میں میری بھی غلطی ہو سکتی ہے. سوال یہ کہ یہ شیئر تو کیا جا سکتا ہے نا. میں تو اصل میں یہ ہرگز پروپوز نہیں کرتا ہوں کہ آپ چپ رہیں. میں صرف اتنی بات کر رہا ہوں کہ ایموشنز کو ریگولیٹ کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے, اس کے لیے بھی آپ کو پاز چاہیے. یہاں پہ تو ہم اوور آل بات کریں نا جی. تو اس لیے آئی ایم ناٹ ایٹ آل سجیسٹنگ دیٹ وی شوڈ کنٹرول اور سپریس ایموشن. آئی ایم No, سجیسٹنگ وی شوڈ ریگولیٹ. I'm just saying one should be able to say, okay, you should not be talking to me rudely. This is not the right way to talk to me. But نو آپ دیکھیں, اپنے آپ دیر کو اے ہیوج ڈفرنس. دیر از اے ہیوج ڈفرنس. ابھی جو آپ نے جملہ بولا ہے اور جو میں نے ابھی آپ کو مثال دی ہے, یو شوڈ ناٹ ٹاک ٹو می روڈلی, دس از determining the intention of the other person as well as telling what is your fault. یہ آپ دیکھ رہی ہیں اس میں, یہ سمجھ میں آ but رہی he ہے میری has بات؟ been but he has been No, rude. I am not. That is what you are saying. He has been rude because this is what you understand. I am not saying that you understood incorrectly. I am saying this is your point of view. But the fact is کہ وہ اس پر ایک گفتگو شروع ہو جائے گا کہ میں تو بالکل روڈ نہیں ہوتا, میں بالکل انصاف کی بات کرتا ہوں, بالکل آرام سے بات کرتا ہوں. اب یہ گفتگو ہے, اس کا کوئی اینڈ نہیں ہوگا. میں جو چیز آپ سے عرض کر رہا ہوں وہ دیکھیے, کچھ چیزیں ایسی ہیں جو صرف آپ ہی بتا سکتی ہیں. میں روڈ ہوا ہوں, اس کے بارے میں میری, آپ کی اور ہم سب کی ڈفرینٹ اپروچ ہو سکتی ہے, لیکن آپ ہرٹ ہوئی ہیں یہ صرف آپ ہی بتا سکتی ہیں. ان دونوں میں Right, فرق ہے. okay. ایک جگہ پہ میں نے اپنے آپ کو بتایا کہ یہ مجھے تکلیف ملی ہے اس سے. یہ تو کوئی بھی حق رکھتا ہے بتانے کا مجھے کہ آپ کا یہ کہنا جو تھا اس سے مجھے بڑی تکلیف ہوئی. میرے پاس اور کوئی گنجائش نہیں ہوگی. اگر میں ایک ریزنیبل آدمی ہوں تو میں کہوں گا کہ میں اس کا خیال رکھوں گا آئندہ, آئی ایم ویری سوری, میرا مقصد تکلیف پہنچانا نہیں تھا. یہ ساری Okay. بات ہو جائے گی. آپ سمجھ رہے ہیں دونوں چیزوں میں فرق ہے. اس لیے Yeah, میں I کہہ رہا ہوں see کہ the difference. وہ I جو see the پاز difference. لینا ہے نا جی, ہاں جی, وہ جو پاز لینا ہے اصل میں اس میں یہ ڈٹرمن کرنا ہے کہ بات کیا کرنی ہے, یہ ڈٹرمن کرنا ہے کہ سوچ کیا کرنی ہے.
اس پاز کے بغیر آپ وہ بات کر دیں گے کہ بات کرنی تو یہ تھی کہ میں ہرٹ ہوا ہوں، کر یہ دیے کہ تم روڈ تھے. So یہ ہے one جو is like پاز کے لینے کا فائدہ ہوتا ہے. one is like a accusation, and the other is expressing رائٹ you. I'm hurt. Okay, رائٹ I get it. رائٹ Right, رائٹ right, رائٹ. right. Okay, okay. Thank you very much. I get it. یو موسٹ ویلکم. Thank you. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی. سر یہ جو ایموشنز کے حوالے سے آپ بات کر رہے تھے کہ ہمارے پاس انف وکیبلری ہونی چاہیے کہ ہم جو فیل کر رہے ہیں ہمیں پتہ ہونا چاہیے اس ایموشن کا ایگزیکٹلی. بعض اوقات ہم جو ایموشنز کا ہمیں ایگزیکٹلی پتہ نہیں ہوتا، ہم انٹرچینجبلی ان کو یوز کر رہے ہوتے ہیں. تو اس حوالے سے تو ہمیں بعض جگہ پہ میری نظر سے گزرا ہے کہ ایک ساتھ ہمیں لسٹ مل جاتی ہے کہ بیسک آئی تھنک 5 ایموشنز ہیں، اس کے پھر کمبینیشن سے جو ملتے ہیں وہ تو تھوڑا اندازہ ہو جاتا ہے. لیکن اسی ضمن میں میرے مائنڈ میں ایک چیز آ رہی تھی کہ ریسنٹلی مجھ سے کسی نے پرسنالٹی ٹائپ کا پوچھا کہ آپ کی کیا پرسنالٹی ٹائپ کیا ہے. تو اس حوالے سے ہمارے پاس ڈفرینٹ یعنی کمپلیٹ وکیبلری نہیں کسی ایک جگہ پہ مل پا رہی ہوتی. مطلب کہ کچھ میں نے ٹیسٹ دیکھے ہوئے ہیں، جس طرح میں یہ آنسر کر پائی کہ جو مائر برگ اسکیل جو ہے جس میں وہ 16 ٹائپس پہ ڈیوائڈ کرتے ہیں اس اکارڈنگ یہ ہے، ویسے میں انٹروورٹ ہوں. تو بس یہ 2-3 چیزیں تھیں میرے پاس. تو کیا ایسی کوئی آپ ایک کمپلیٹ لسٹ آف جو ایک پرسنالٹی کی ڈفرینٹ ڈائمینشنز ہوتی ہیں ان کی ایک ساتھ کوئی کمپلیٹ لسٹ کہیں اویلیبل ہے یا مل سکتی ہے؟ مجھے لگا کہ اگر ہم اس سب ایسی اگر کوئی کمپلیٹ لسٹ اویلیبل ہوگی تو ہم اس کو دیکھ کے ایک تو یہ اپنے آپ کو جاننے میں کافی ہیلپ فل ہوگا کہ آپ اپنی پرسنالٹی کی ہر ڈائمینشن کو دیکھ سکو. تو مجھے اس میں اس حوالے سے جو اپنی وکیبلری ہے وہ بہت کم میں فیل آپ کی مجھے بات سمجھ رہا ہوں جی. مجھے سوری کسی ایک تو بس یہی میں کہنا چاہ رہی تھی کہ اگر کوئی کمپلیٹ ایسی لسٹ یا پھر کوئی ایسا فائنڈ آؤٹ کر پائے ہیں یہ کہ ایک یعنی کتنی ٹوٹل ڈائمینشن ہو سکتی ہیں. ظاہر تو وہ نہیں امپوسیبل لگ رہا ہے لیکن ایک کمپلیٹ ڈیٹیل تھوڑی زیادہ والی پرسنالٹی کی ڈائمینشنز کی ایٹ لیسٹ ہاں جی. وکیبلری میرے پاس آ جائے. یہ جو ہے اس میں بس فرق صرف چیزیں سمجھ لینی چاہیے جی. یہ جو ہے نا جی مائر برگ کا جو آپ ماڈل ہے وہ بیسیکلی جب پرسنالٹی ٹائپ ڈٹرمن کرتا ہے تو وہ یہ نہیں کہتا کہ اس کو آپ کیسے ڈیولپ کر کے ایک پرسنالٹی ٹائپ دوسری میں ڈھل جائے یا کچھ. وہ کہتا ہے یہ گیون ہے، یعنی دس از اٹ، یہ ادھر ہی رہنی ہے، آپ نے ایسا ہی رہنا ہے. آپ ایک انٹروورٹ ہیں یا آپ کی پرسنالٹی ٹائپ جو ہے وہ جو بھی اس کی وہ الفابیٹیکلی جو رکھے ہوئے ہیں وہ جو کچھ بھی ہیں وہ وہی رہنے ہیں. ٹھیک ہے جی. دا ایڈوانٹیج آف نوئنگ دا پرسنالٹی ٹائپ ہے کہ فار انسٹنس آپ ایک پرسنالٹی ٹائپ ہیں اور میں ایک پرسنالٹی ٹائپ ہوں، تو ہمیں اگر ہم کو پتا ہو کہ کیا ڈفرنس ہے، آپ کی کیا پرسنالٹی ہے، تو میں آپ سے بہتر کمیونیکیٹ کرنا سیکھ سکتا ہوں اگر چاہوں تو سیکھ سکتا ہوں. ایموشنز کا تعلق بیسیکلی میرے یعنی وین وی سے ایموشنز ریگولیٹ کرنا، تو یہ ایسی چیز نہیں کہ یہ کچھ لوگ نہیں کر سکتے اور کچھ لوگ کر سکتے ہیں. یہ ایسی اسکل ہے کہ جو سب ڈیولپ کر سکتے ہیں. 16 پرسنالٹیز از ناٹ سم تھنگ کہ میں ڈیولپ کر کے تو اپنی چینج کر سکتا ہوں. وہ تو وہ جو اس کا اپنا جو آئیڈیا ہے اسی کے اندر موجود ہے یہ کہ یہ دس از ناٹ گوئنگ ٹو چینج. ٹھیک ہے جی. یہ ہے، اس سے آپ صرف لوگوں کو سمجھ سکتے ہیں. اور یہ جو بات آپ نے کی ہے کاش ایسا ہو سکے، جی اصل میں انسان کی پرابلم یہ ہے کہ انسان ڈسکور کر رہا ہے اور کنٹینیوسلی اس پروسیس سے گزر رہا ہے، اس ڈسکوری کے پروسیس سے، چاہے وہ کائنات ہے چاہے وہ انسان خود ہے. جو سائیکالوجی کی فیلڈ ہے وہ جتنی تیزی سے ڈیولپ ہو رہی ہے اور جتنی اس کے اندر وہ پیدا ہو رہی ہیں کہ یہ بھی طریقہ ہے دیکھنے کا. ایک ہیومنسٹک سائیکالوجی بھی ہے، ایک دیر سم تھنگ کالڈ ڈیولپمنٹل کنسٹرکٹیوسٹ ڈیولپمنٹل بھی ہے، وہ سائیکو تھراپیوٹک ڈیولپمنٹل بھی ہے اور کوگنیٹو ڈیولپمنٹل بھی ہے. ہر طرح سے لوگوں نے اپروچ کیے ہیں، ان کے اپنے اپنی فائنڈنگز ہیں، دے آر ویری امپورٹنٹ. آپ کے پاس جو علم ہے، میرا اس معاملے میں جو طریقہ کار ہے وہ میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ آئی ہیو بین ہر آدمی کے اندر یہ پرفیکشنزم، یہ کوشش ہوتی ہے کہ نہیں پہلے خود جان لو اس کے بعد پریزنٹ کرو. میرا جب یہ پریزنٹیشن وغیرہ کے بارے میں سوچا تھا، جو چیز جس نے مجھے موٹیویٹ کیا وہ یہ ہے کہ آپ یہ پریزنٹ کریں گے تو آپ کو غلطی پتہ چلے گی، اس کے بغیر پتہ نہیں چل سکتی. یعنی دیر آر مینی تھنگز دیٹ آر ہیپننگ ان دا ورلڈ، نئی ڈسکوریز بھی ہو رہی ہیں. آپ اپنی بات کو رکھیں اور اس کے اوپر دوسرے کا پرسپیکٹو لیں، انشاءاللہ آپ سیکھیں گے. اینڈ میرا اس میں نے بہت کچھ سیکھا بھی ہے جی. I have received a lot of feedback from people and which has helped me learn myself.
which has helped me see many new things جو کہ میں پہلے نہیں دیکھ رہا تھا. اس لیے آئی تھنک اب اس کانفیڈنس کی بیسس پر آگے بڑھیں، نہ کہ یہ کہ ہم کیا احاطہ کر پائیں یا نہیں کر پائے اور شاید کبھی بھی نہیں کر پائیں گے. یہ پرابلم ہے جی، بہت قیمتی کام ہے جس کو اگنور کرنا پڑے گا. اگر ہم یہ محسوس کریں کہ احاطہ کرنا ہے، ایسا شاید پاسبل نہیں ہوگا. جس طرح سے کائنات، اکثر چیزیں کائنات کی مسٹری رہیں گی، انسان کی بھی اکثر چیزیں مسٹری رہیں گی. اپروچز کو بس سمجھنا چاہیے کہ دیر آر ڈفرنٹ اپروچز. بیہیورل سائیکالوجی اپروچ کیسے کرتی ہے، کنسٹرکٹیوسٹ سائیکالوجی کی اپروچ کیا ہے، سائیکو تھراپی اپروچ کیسے کرتی ہے. یہ اگر آپ کو سمجھ میں آ گیا نا جی، تو اصل میں آپ کو وہ بنیادی ڈفرینسز لوگوں کے بیچ میں جو ہیں سمجھنے کے وہ آ جائیں گے. ڈیولپمنٹل سائیکالوجی کا کام کیا ہے، لیٹس سے کنسٹرکٹیو ڈیولپمنٹلسٹ سائیکالوجی کیا کرتی ہے. یہ جیسے ہی آپ اپروچز کو سمجھ لیں گے تو یو ول فائنڈ اٹ ایزیئر ٹو انڈرسٹینڈ کہ کس طرح سے چل رہی ہے، کنیکشنز کیا ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. جی جی میں سمجھ رہی ہوں، لیکن میرا کوشچن یہ تھا کیونکہ یہ میری فیلڈ نہیں ہے، مجھے بالکل ہی کم نالج ہے، تو اگر مزید ٹھیک ہے کمپلیٹ ہم ایک انسان کا احاطہ نہیں کر سکتے، لیکن کچھ مزید وکیبلری اگر ایک ساتھ کچھ ٹرمز جس طرح انٹروورین اوکے، ایکسٹروورین. آئی ایم سو سوری، آئی مس دیٹ پوائنٹ جی، آئی ایم ویری سوری اباؤٹ دیٹ. ایک میں آپ کو ایک چیز سجیسٹ کرتا ہوں. یہ ایک بڑا اچھا کام کیا تھا. میں آپ کو بلکہ کوشش کرتا ہوں کہ وہ دکھا دوں جی. دس از اے ویری ویری یونیک اینڈ بیوٹیفل ایگزامپل. یہ اگر آپ ایموشنز کی وکیبلری سمجھنا چاہتے ہیں تو پھر دس از اے ویری ویری ونڈرفل تھنگ. یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں جی. دس ول ہیلپ یو انڈرسٹینڈ کیوں میں اس کو پسند کیوں کرتا ہوں، یہ بھی واضح ہو جائے گا. یہ اصل میں ایک ایسا ماڈل ہے، اس کو کہتے ہیں پلوچک ماڈل. یہ میں آئی ایم جسٹ شیئرنگ اٹ ود یو، 1 منٹ پلیز. یہ ایموشنز کا ماڈل ہے جی، ایموشن ویل. پلوچک اس کو کہتے ہیں، پلوچکس ایموشن ویل ہیں. ٹھیک ہے جی. دس ایموشن ویل واٹ اٹ ڈز از، یہ دیکھیں کیا کر رہا ہے. یہ ایسے کر رہا ہے کہ یہ جو اس طرف ہے نا ایموشن، یہ جو اورنج میں ہے اس کے اپوزٹ ہے بلو میں. ٹھیک ہے. یہ عام طور پر یہ اپوزٹ ایموشنز ہیں جو اپوزٹ ہیں. ٹھیک ہے. یہ ہے ریڈ میں ریج، اور اس طرف ہے ٹیرر. یعنی ایک طرف اینگر ہے، ایک طرف فیئر ہے، ایک طرف اینٹیسپیشن ہے، ایک طرف سرپرائز ہے، ایک طرف جوائے ہے، ایک طرف سیڈنس ہے. یہ آپ کو ایک تو یہ بتائے گی کہ ایک ایموشن کی اپوزٹ ایموشن کس نوعیت کی ہے جس طرح سے لوگوں نے سمجھا ہے. ٹھیک ہے جی. ایک تو فائدہ اس کا یہ ہے. دوسرا فائدہ اس کا یہ ہے کہ یہ جو آپ ایک ایک کو لے لیں، ایک ایک لیف کو لے لیں. یہ دیکھیے اس میں ریج ہے، پھر اینگر ہے، پھر انوائنس ہے. یہ ایموشنز کی انٹینسٹی بھی تھوڑی سی آپ کو بتا رہی ہے. یعنی ایموشن جب جو سرکل کے بیچ میں، سینٹر کے بیچ میں آ رہی ہیں، وہ زیادہ انٹینس ہوتی جا رہی ہیں، اور جو باہر کی طرف ہیں وہ تھوڑا سا لیس انٹینس ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا، ایک تیسری چیز اس میں بڑی امپورٹنٹ ہے جی، وہ دیٹ از ویری انٹرسٹنگ. وہ یہ ہے کہ جب ایکسیپٹنس، اس طرف ایکسیپٹنس ہے. آپ کو میرا یہ پوائنٹر نظر آ رہا ہے جی؟ کین یو سی مائی پوائنٹر؟ یہ جو جی 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 نظر آ رہا جی، ہے. یہ اس طرف ایکسیپٹنس ہے، یہ جو ہے، اور اس طرف اپریہینشن ہے. جب ایکسیپٹنس اور اپریہینشن ہوتی ہے تو جو یہ دونوں فیلنگ جب ہوتی ہیں تو جو چیز وجود میں آتی ہے وہ سبمیشن ہے. جب ایکسیپٹنس اور سیرینٹی ہوتی ہے تو جو چیز وجود میں آتی ہے وہ لو ہے. ٹھیک ہے جی. یہ بھی دس از اے ویری انٹرسٹنگ اس کی جو تو یہ آپ اپنے سامنے یہ پلوچک ماڈل رکھ لیں. یہ آپ کو بنیادی ایموشن سے جنرلی اٹ ول انٹروڈیوس یو ٹو دیٹ. یہ جس طرح بھی میں نے کہا کہ یہ میرے خیال میں اینگر ایک پرائمری ایموشن نہیں ہے. اس طرح کی جو چھوٹی چھوٹی بے وقوفیاں ہیں وہ ہم لوگ کرتے رہتے ہیں، یعنی ورنہ یہ بیسک ایموشن میں ہی شامل کی جاتی ہے. اس طرح کی غلطیاں سمجھنی یا اس طرح کی جو یونیک اوپینینز ہوتی ہیں ان کے بارے میں بس یہ معلوم ہونا چاہیے کہ کچھ لوگ اس طرح بھی سوچتے ہیں. کوئی بات نہیں. بٹ دس از اے ویری گڈ، دس از اے ویری بیوٹیفل ماڈل اگر آپ کو ایک جنرل تعارف حاصل کرنا ہے ایموشنز کا. اچھا، ایک چیز اور، یہ جو میں نے ابھی بتایا آپ کو کہ ایموشن لاگ شروع کر دیں، فیلنگ لاگ بنانا شروع کر دیں، اس میں اس کو سامنے رکھ لیں. ٹھیک ہے. اپنے ڈیسک پہ رکھ لیں اس کو پرنٹ کر کے، اور یہ دیکھیں کہ اس وقت میری فیلنگ ہے. اگر آپ کو سمجھنے میں مشکل ہو رہی ہے تو مے بی یو کین یوز دس. 6 سیکنڈز والوں نے اس پہ کچھ چیزیں بھی بنائی ہوئی ہیں، ایموشن کارڈز بنائے ہوئے ہیں. تو اس طرح کی چیزیں لوگوں نے کی ہوئی ہیں جی جو فائدہ دیتی ہیں. بٹ آئی تھنک دس از اے ویری بیوٹیفل اینڈ اے ویری کنسائز ماڈل. اس کا فائدہ ہوگا انشاءاللہ اگر آپ
یہ میں آپ کی بات کا جواب اب دے پایا ہونا چاہیے، آئی ہوپ. جی سر، جزاک اللہ. یہ ماڈل میرے لیے بالکل نیو تھا، اس کا مجھے اندازہ نہیں تھا. پہلے جو میں کچھ ایموشن سمجھ رہی تھی وہ کم ویکیبلری تھی، مطلب کہ مجھے لگتا تھا 5 بیسک ہیں اور بس اس کے علاوہ چند. تو یہ کافی ہیلپ فل رہے گا. لیکن میں اسی طرح کی انشاءاللہ. جو ویکیبلری ہے وہ پرسنالٹی کے لیے پوچھنا چاہ رہی ہوں، پرسنالٹی کی ایکسپلینیشن کے لیے. لائک جس طرح وہ میں تو نے اس میں اگزامپل کافی اچھی دے دی ہے جی. جی جی، وہ اس میں کافی اچھی دے دی ہے. جو 16 پرسنالٹی ہے نا، مائی بائر برگز کا والا جو ہے وہ پورا، اس میں اس نے اچھا خاصا بیان کر دیا. آئی تھنک اس سے بہتر کوئی، آئی ڈونٹ، میں نے کچھ نہیں پڑھا ہوا اس سے بہتر. مینس کہ اگر کوئی پرسنالٹی ٹائپ پوچھے یا آپ نے اپنی پرسنالٹی ٹائپ کو جاننا ہو تو جو اس وقت بیسٹ ایکسپلینیشن اویلیبل ہے وہ مائر بریگز والی ہے. وہی اس ہے سے جی. مزید کوئی میں تو یہی، میرے خیال میں وہی بہت اچھی ہے جی. دیٹ از ویری گڈ. اس پہ اختلاف اپنی جگہ پہ ہو سکتا ہے. کیا ہم مثال کے طور پر ایک انٹروورٹ آدمی ہے، وہ کیا ایکسٹروورٹ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، یہ اپنی جگہ پر ایک کوشچنیبل بات ہے. اور اگر نہیں ہو سکتا دین یو آر ناٹ ریسپانسبل فار اٹ. سب سے امپورٹنٹ بات یعنی انٹروورژن میں جو چیزیں پرابلم ہے وہ پھر آپ یو ناٹ ریسپانسبل فار اٹ. ٹھیک ہے نا جی. یہ جو ہم جس فیلڈ کی بات کر رہے ہیں، میں خاص طور پہ جس فیلڈ میں انٹرسٹڈ ہوں وہ جگہ ہیں کہ جدھر انسان ذمہ دار ہے کہ اپنے آپ کو بلندی کی طرف لے کے جائے. خاص طور پہ میرا انٹرسٹ ان ایسپیکٹ سے ہے زندگی کے، انسانیت کے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی، کیسے ہیں حضرت؟ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے. پہلے تو موئی صاحب جو آپ نے شروع میں فرمایا تھا کہ یہ دلچسپ نہیں ہے، معذرت، میں تو اس کو بہت دلچسپ سمجھتا ہوں اور بہت ہی لرننگ، اس سے بہت اچھی لرننگ اور ریویژن بہت اچھا ہو رہا ہے. تو جن صاحب کو یہ مغالطہ ہے تو وہ اپنی تصحیح کر لیں. اب یہ بہت دلچسپ ہے. اچھا، تھینک یو دوسرا، جی، تھینک. ویلکم. میں سب میرا سوال یہ تھا کہ جو ہمارے جو ٹگر کی بات آپ نے کہی تھی کہ ہمارے ایکسٹرنل، اور ایک ایکسٹرنل ہوتا ہے اور ایک انٹرنل ہوتا ہے. یعنی ایکسٹرنل کوئی آیا مجھے کچھ کہتا ہے اور میں اس کا جواب دیتا ہوں، رپلائی کرتا ہوں، یعنی کہ وہ صحیح بھی ہو سکتا ہے، غلط ہو سکتا ہے، یا آپ اس کو کنٹرول کرتے ہیں تھرو آؤٹ ڈفرینٹ ٹائپ آف، جو آپ میڈیٹیشن ہو گئی یا دوسری چیز ہو گئی. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ایکسٹرنل مطلب میرے انٹرنل ہیں. انٹرنل میں بہت سارے کچھ ایسے ہارمونز ہیں اور کیمیکلز ہیں جو کہ ریلیز ہوتے ہیں، اور جس سے جو ہے آپ کا موڈ، ایموشن اور دوسری چیزیں جو ہے وہ چینج ہو جاتی ہیں. یعنی جسٹ لائک جو اگر ہم اس کو اسٹریم لیول پہ لے جائیں تو بہت سارے ایسے جو ہوتے ہیں پیشنٹس ہوتے ہیں جس کی بنیاد پر ہی وہ کسی ڈیزیز کا شکار ہوئے ہوتے ہیں. تو اس طرح سے اگر نارمل انسان بھی ہے تو اس کو بھی کچھ نہ کچھ ایسی ڈس آرڈر ہوتے ہیں جو بہت ہی اس کی جو ڈینسٹی ہے وہ بہت لو ہوگی، لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ تو ہوتی ہی ہے کہ وہ جو ہے آپ کو یہ سب واسطہ پڑ رہا ہے. اب یہاں پر کیا ہماری اپروچ ہو کہ دیکھیں، سوچ سے تو ٹھیک ہے، ہوگا، کنٹرول کر لیں گے اس کو، لیکن اگر وہ میرے اندر ہی وہ چیز ٹریگر کر رہی ہے اور پھر اس کے بعد ہمارا ظاہر سی بات ہے پھر کوئی نہ کوئی ریزن بنے گا، یعنی کہ کوئی نہ کوئی آئے گا مجھے کچھ کہے گا، لیکن میری اندر کی کیفیت ایک اچھی نہیں ہے، تو میں اس کو اپنی سوچ سے تو میں نہیں خیال میں اس کو چینج کر سکتا SH. لیکن آپ کیا کہیں گے؟ اب یہاں پہ دو تین چیزیں ہو سکتی ہیں. اب ہمارا جو 6 سینس ہے، کیا وہ اس کے اندر سے کچھ ہم اس کو مطلب ٹریننگ دے سکتے ہیں؟ وہ تو بات سمجھ آ رہی ہے کہ جو ہمارا جو نارمل مائنڈ ہے اس کو تو ہم سوچ سے ڈیولپ کریں. اچھا بھی آپ سوچنا شروع کر دیں اس کے بارے میں، لیکن یہاں پر ہمارا کیا رویہ ہونا چاہیے؟ جو میں مطلب اس کو مختصر کر رہا ہوں کہ ہمارا ایسی جگہوں پہ کیا رویہ ہو. یہ تو بڑی کمپلیکیشن ہوگی نا، تو اس کو کیسے مطلب نہیں، کاؤنٹر؟ مجھے ایکچولی آئی کوڈ ناٹ انڈرسٹینڈ ایگزیکٹلی دا کوشچن جی. ایک چیز یہ، مثال کے طور پر ایک آدمی جو ہے، میں اس کی آپ کو صرف یہ کہ میں آپ کے سوال ٹھیک سمجھ گیا ہوں. ایک آدمی جو ہے وہ اپنی تھاٹس کے اوپر کنٹرول نہیں کر پا رہا. ہی ہیز لاسٹ کنٹرول اوور، لیٹس سے وہ اس کی کوئی پرابلم ہے جس کی وجہ سے نہیں کر پا رہا. تو کیا آپ کا سوال یہ ہے کہ وہ کیا کرے؟ جی از بالکل دس ایسے. واٹ یو؟ جی جی جی. اوکے اوکے. مینس دیکھیے اگر یہ، جی جی آپ مینس فرمائیں. اگر وہ مطلب اگر اس کو انٹرنل کوئی ایشوز ہے جو ہر کسی کو کچھ نہ کچھ ہوتے ہی ہیں، یعنی کہ میں اس کی مثال آپ کو اس سینس سے دے رہا تھا کہ اگر ہمارے کو کچھ نہ کسی کو جو کیمیکل امبیلنس ہوتا ہے
یا کچھ اور ہارمونس ہمیں ریلیز ہو رہے ہوتے ہیں مائنڈ کے اندر. سو باڈی کے اندر، ایون یہ کہ باڈی کے اندر بھی، اور خاص طور پہ مائنڈ میں یعنی برین میں، تو اس سے جو ہے وہ آپ کو ٹریگر کر رہی ہوتی ہے وہ چیز، یعنی کہ آپ کے ایموشنز کو، آپ کے اینگر کو. تو وہ اگر ڈس بیلنس ہے یا اس کی ڈینسٹی بہت لو ہے، اب وہ نارمل انسان نارمل تو لگ رہا ہے، لیکن اندر سے تو اس کو نہ خود کو اس کو سمجھ آئے گا نہ باہر والے کو سمجھ آئے گا. جسٹ لائک اس کی میں نے اسٹیم مثال ایسے دی کہ جو سائکیٹرسٹ جو پیشنٹ ہوتے ہیں، یعنی کہ جو ڈیزیز ہوتی ہے ان کو مختلف ٹائپ آف ڈس آرڈر ہوتے ہیں، تو وہ تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ تھوڑی سی بات کرنے سے یا یعنی کہ اس کی ڈاکٹر اس کو ڈسکلوز کر دیتا ہے کہ ہاں یار یہ از اے پیشنٹ از فلاں فلاں فلاں. تو لیکن میں اگر میرے اندر بھی وہ کچھ نہ کچھ دائت پایا جاتا ہے تو میں اس کو اپنی تھاٹ سے چینج کروں گا، کیسے کروں گا؟ جی نہیں اور دیکھیں، سکس دیر آر ٹو اسٹیجز. یہ جی جی آئی ایم سو سوری، پلیز فرمائیے. نہیں میں نے وہ رپیٹ کر رہا تھا کہ وہ جی جو سکس سینس ہے میرا، یعنی کہ لاشعور جو ہے اس کے اندر اگر وہ چیز چلی گئی ہے تو میں ادھر اس کو کیسے کنٹرول کروں گا. اور ایک نارمل جو میرا مائنڈ ہے وہ تو ٹھیک ہے، تھاٹ سے آپ نے جو پریکٹس بتائی اس سے ہو جائے جی گا، یا یہ سے میڈیٹیشن سے ہو جائے گا. تو رائٹ. یہاں پر میں بھائی یہ ایک تو میں اس میں بالکل انیشلی کلیئر کر دوں جی کہ سکس سینس نے مجھے تھوڑا سا کنفیوز کیا تھا. جو آپ نے ابھی بات فرمائی ہے اس سے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ آپ سب کانشیس کے لیے انٹرچینجبلی یوز کر رہے ہیں. سب کانشیس میں جو چیزیں آ گئی ہیں ہم ان کو کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں، یا کیسے غلط ہو جاتی ہیں، یا کیسے ان سے اویئر بھی ہو سکتے ہیں کہ یہ میری سب کانشیس میں ہے. اس کے اوپر ہم انشاءاللہ وین وی کم آن دا آگے ایک ٹاپک آئے گا جس میں میں یہ آپ کو ایکسپلین کروں گا کہ کیا ایکسرسائزز ہو سکتی ہیں ہمارے مینٹل پیٹرنز کو ڈٹرمن کرنے کی. یہ مینٹل پیٹرنز وہ چیز ہے جو ہماری سب کانشیس کی انفارمیشن ہوتی ہے، جو موجود ہے، ٹھیک ہے جی، جس کو ہم ٹیکن فار گرانٹیڈ لے لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد ان کو کویسچن نہیں کر رہے ہوتے ہیں. دے آر کویسچنیبل لیکن ہم کرتے نہیں ہیں، ہم ان کو ٹیکن ایز فیکٹس ہوتے ہیں. جو آپ نے بھی بات فرمائی اس کے دو ایسپیکٹس ہیں جی. ایک یہ کہ ایک آدمی ایک نارمل آدمی ہے جس کے اندر مثال کے طور پر وہ کیمیکل امبیلنس نہیں ہے، تو وہ تو اس کے لیے تو تھاٹس ٹھیک ہو جائیں گی. دوسری چیز ایک بڑی امپورٹنٹ ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ یعنی آپ اپنی تھاٹس کو میڈیٹیشن سے اس سے آپ اپنی تھاٹس کو ٹھیک کر لیں یا نارملائز کر لیں. جو پرابلم ہے کہ تھاٹس ٹھیک نہیں رہی، یہ پیدا کیوں ہوتی ہے؟ یعنی اگر آپ کنٹینیوسلی نیگیٹو تھاٹ سوچ رہے ہیں تو دماغ کو اس نیگیٹو کیمیکل کی ایڈکشن ہونی شروع ہو جاتی ہے. وہ جو نیگیٹو کیمیکل ہے جس سے دماغ ایڈکٹ ہو گیا، اب وہ کیمیکل خود ریلیز کرنے لگ پڑتا ہے کئی دفعہ. ایبسولوٹلی دیکھیے رائٹ. یہ دیز آر ویری سیریس ایشوز. اگر آپ یہ سمجھنا چاہیں، یہ اس وقت پوری کی پوری جو فارماسیوٹیکل انڈسٹری ہے اس کی جو سب سے بڑی ڈرگ جو بکتی ہے دنیا میں، سب سے زیادہ جو بکتی ہے وہ یہی ہے، زینکس اور اس طرح کی چیزیں جو کہ اینٹی ڈپریسو ہیں، ٹھیک ہے جی. ورنہ ڈپریشن کے بارے میں ایک بڑی اچھی کتاب ہے جو اس پوری کی پوری پیراڈائم کو چیلنج کرتی ہے، لاسٹ کنیکشنز کے نام سے. لاسٹ کنیکشنز، آئی ڈونٹ ریمبر اگین دا آتھرز نیم، بٹ اٹس اے ویری ونڈرفل بک جس نے اس پیراڈائم کو چیلنج کیا. دیکھیے پیراڈائم یہ ہے کہ ڈپریشن ہوتا ہے، کیمیکل امبیلنس ہوتا ہے، یہ دو چیزیں ہیں ساتھ ساتھ. یعنی دماغ میں کیمیکل امبیلنس ہے اور سائیکولوجیکلی ڈپریشن ہے. ایک چیز دوسرے کو کاز کر رہی ہے. دونوں کا اکٹھے ہونا، کو ایگزسٹنس ڈز ناٹ نیسیسیٹیٹ کاز اینڈ افیکٹ ریلیشن شپ. یعنی مثال کے طور پر کیا کیمیکل امبیلنس ہونے کے نتیجے میں ڈپریشن ہوتا ہے، یا بری تھاٹس کے نتیجے میں کیمیکل امبیلنس ہو جاتا ہے؟ کیا چیز کاز ہے اور کیا افیکٹ ہے، یہ آج تک ڈٹرمن نہیں ہو سکا ہے جی. یعنی یہ ہو سکتا ہے، یہ بالکل پاسبل ہے کہ آپ ایک کام کر رہے ہیں، آپ ایک کام کو بار بار کریں. جس طرح میں نے بھی بتایا کہ نیورل کنیکشنز بن جاتے ہیں آپ کے دماغ کو، ایک خاص یعنی لمبک برین کو ایک خاص کیمیکل ریلیز کرتے رہنے کی جب وہ ہو جاتی ہے تو کئی دفعہ آپ کی سوچ کے بغیر، وہ چونکہ وہ ایڈکشن ہے تو کر دے گا ریلیز، ٹھیک ہے جی، وہ ریلیز کر دے گا. تو کیا یہ آپ کی سوچ کی وجہ سے ہو رہا ہے یا ادھر سے پرابلم ہے؟ These are serious questions that have yet to be answered. یہ جتنی بھی چیزیں ہیں، مثال کے طور پر لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ انسان کچھ جینیٹکلی ایسے ہوتے ہیں. یہ جو جینیٹکلی ایسے ہوتے ہیں، کچھ چیزیں تو ایسی ہیں جو مجھے دکھ رہی ہیں کہ یعنی
ایک صاحب ہیں ان کی اپنے والد صاحب سے بہت شکل ملتی ہے، جینیٹیکلی ایسے ہی ہے، ٹھیک ہے نا جی. لیکن یہ بات کہ وہ میرا غصہ بس کیا ہی کرا میں جینیٹیکلی جینز ہی ہے. جینز کے بارے میں بھی یہ سمجھ لیں کہ جینز کو ہمارے اندر جو پوٹینشیلز ہیں وہ ہماری جین سے آئے ہیں، پوٹینشیل، ٹھیک ہے جی. ہمارے اندر غصے کا پوٹینشیل بھی ہے، ہمارے اندر برداشت کا پوٹینشیل بھی ہے. وہ جو جینز ہیں، یہ دونوں جینز ہمارے پاس آئی ہیں، کچھ کم ہوں گی کچھ زیادہ ہوں گی، لیکن ایکٹیو کون سی ہوگی یہ اصل میں آپ کی سوچ اور آپ کا ماحول ڈٹرمن کر دیتا ہے. یعنی ایک ماحول میں اور آپ کے ایک ایٹیچیوڈ کے ساتھ آپ کا ایک پوٹینشیل زیادہ ایکٹیویٹ ہو جائے گا، اور ایک دوسرے ماحول میں ایک دوسرے پوٹینشیل کے ساتھ وہ زیادہ ایکٹیویٹ ہو جائے گا، ایک دوسرے ایٹیچیوڈ کے ساتھ دوسرا پوٹینشیل زیادہ ایکٹیویٹ ہو جائے گا. سو آئی تھنک دیز آر، یہ جو آپ نے سوال کیے بڑے امپورٹنٹ ہیں. لیکن میری فیلڈ سے ریلیٹڈ جو ہے وہ یہ کہ میں اس کو کیونکہ انسان کی آزمائش کا اسپیکٹ اپنے سامنے رکھتا ہوں. آئی ہیو آلویز بلیوڈ کہ انسان اسی چیز کے لیے آزمایا جا رہا ہے، اور اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو ہر حال میں بہتر کرے. تو اس کو دیکھنا ہے کہ وہ کیا چیز بہتر کر سکتا ہے. میں آئی ایم ناٹ اے ڈاکٹر اینڈ دیئر فور آئی کی ناٹ سے کہ جو ڈاکٹرز ہیں ان کو کیا کرنا چاہیے. If they believe that chemical imbalance is the problem, they should obviously give medicines for that. تو اب آپ کو صرف یہ ڈٹرمن کرنا ہے ایز اے نارمل ہیومن بینگ کہ میں کیا اپنی تھاٹس کو کنٹرول کروں، اور میں اس کی کوشش کروں چھوٹے چھوٹے اسٹیپس لے کر آگے بڑھیں. اور اگر محسوس ہوتا ہے کہ کنٹرول ہو رہا ہے تو پھر کیوں ہمیں کسی زیادہ بڑی ٹریٹمنٹ کی طرف جانے کی ضرورت ہو کسی کے لیے بھی. نہیں میں دس سب از واٹ آئی تھاٹ. نہیں جی میں وہ بات نہیں کر رہا تھا کہ مطلب ہمارا ٹریٹمنٹ کیسے ہوگا، لیکن میں ایز اے مطلب مینس ایز اے گروپ بات کر رہا تھا کہ مینس ہم ابھی ایک بہن نے جو ذکر کیا کہ پرسنالٹی کی بات ہوئی، تو دیکھیں کچھ نہ جی کچھ جی ایسے جس کے اندر مطلب اینگرس ہوتے ہیں، تو وہ ڈاکٹرز ان کو سجیسٹ کرتے ہیں کہ آپ اس اینگر کو نکالیں، کہیں پہ بھی نکالیں، یعنی پنچنگ ہوں بیگ کریں یا مختلف ہوں ٹائپ آف ایکسرسائزز ہیں. جب تک وہ نہیں نکالیں گے اس کا ریئیکشن کہیں بھی نکل سکتا ہے. یعنی اگر کوئی اس کے رائٹ سامنے آتا ہے اور اگر اس کے اندر وہ اینگر کی ڈینسٹی اس کے اندر موجود ہے تو وہ اس کے ساتھ ریئیکٹ کرے گا، اور اگر اس نے کہیں نکالا ہوا ہوگا تو وہ اس کو ٹالریٹ کر لے گا. تو یہاں پر مطلب میں جو آپ سے جو میرا سوال تھا یا وہ سوال ہے جو آپ نے جواب بھی دیا ہے، کہ میرا سوال یہ ہے کہ ہمیں مطلب ہر کسی کے لیے الگ الگ قسم کی مطلب ریمیڈی ہوگی نا، یعنی کہ میری مختلف ہو سکتی ہے، آپ کی مختلف ہو سکتی ہے، کسی اور کی مختلف ہو رائٹ سکتی ہے. ڈیل کرنا یعنی کہ ہم جو اسے رائٹ ڈیل کر رہے ہوتے ہیں جس طرح بھی ہے، اسٹریس بھی ہے، اینگرز ہے، یا جو بھی ہمارے ایموشنز ہیں، ہم اس کو مختلف طریقے سے مطلب آپ دیکھیں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اگر وہ اظہار محبت کر رہے ہوتے ہیں، میں کسی دوسری اسپیکٹس میں نہیں کہہ رہا، وہ الگ الگ طریقے سے کچھ خاموش رہتے ہیں، کچھ کر دیتے ہیں، کچھ مختلف طریقے سے اس کا مطلب ان کا وہ ہوتا ہے. اسی طریقے سے مختلف ایموشنز ہیں تو ہر کسی کے لیے مختلف ہے نا. لیکن میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو انٹرنل پرابلمز ہیں، اب میں آپ کا جو زیادہ زور تھا وہ تھا سوچ سے کرنا، لیکن جو جی جی. انٹرنل آ رہا ہے اس کو ہم کیسے ڈیل کریں، تو وہ میرا سوال تھا. دیکھیے when I say سوچ اور انٹرنل ریفلیکشن، تو اس میں آگے چل کے میں آپ کے ساتھ یہ نیکسٹ سیشن جو ہمارا آ رہا ہے نا جی کنٹرولر سیلف کے بارے میں، اس میں یہ ایکسپلین کروں گا کہ دیکھ کیا کیا چیزیں انوالو ہو سکتی ہیں. یعنی اس میں کچھ ہماری سوچ ہے، ہماری کچھ پرسیپشنز ہیں، ہماری کچھ فیئرز ہیں، ہماری سیلف پروٹیکٹیونیس ہے جو بالکل ہمارے لیے نیچرل ہے. یہ سب چیزیں آئیں گی سامنے. ایک چیز یہ جو یہ آپ نے ایک اچھی مثال دی ہے، یہ ایک بیہیویئرل اپروچ ہے، مجھے اس پہ کوئی بہت زیادہ اعتراض نہیں ہے کہ اگر آپ کسی بات سے بہت فرسٹریٹڈ ہیں تو پنچنگ بیگ سے اپنی فرسٹریشن نکال لیں. لیکن اگر آپ نے مطلب if you want to do it every day, I don't have a problem with that. لیکن اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ فرسٹریشن روز ڈیولپ ہو اور میں روز نکال لوں تو پھر تو یہ طریقہ اچھا ہے. ایک دوسرا طریقہ یہ کہ میں اس کو جانوں کہ یہ فرسٹریشن کیوں پیدا کر رہا ہوں میں اپنے اندر، یعنی کیا وجہ ہے کہ میرے اندر اتنا غصہ، اتنی زیادہ اینگری ینگ مین کیوں بنا ہوا ہوں ہر وقت، میں اس سے کیوں نہیں نکل پا رہا. اس سے نکلنے کے لیے مجھے ان پروسیسز کے اندر جانا پڑے گا. جس طرح سے ابھی رافیہ نے فرمایا تھا نا جی کہ اپنی ایموشنز کو سپریس کریں گے ہو جائیں گی سپریس. انسان ہے آپ، بڑی بڑی قوت ہے آپ کے اندر، آپ سپریس کر لیں گے، لیکن سپریس کریں گے تو زیادہ دیر کر نہیں پائیں گے. وہ جو ہے آپ کو کسی اپنے گھر میں ایک پنچنگ بیگ رکھنا پڑے گا، روز جا کے اس کو پنچ کریں اور پھر ٹھیک ہو جائیں. ٹھیک ہے نا جی. دس از اے پرابلم وی ہیو ٹو گیٹ
نو کہ یہ کیوں پیدا ہو رہا ہے. تو میرے لیے جو ہے وہ کنسٹرکٹیو ڈیولپمنٹل سائیکالوجی میں جو سب سے بڑی اٹریکشن ہے وہ یہ کہ وہ ادھر سے اپروچ کرتی ہے کہ کیوں پیدا ہو رہا ہے، یہ کیوں ہوا ہے. یعنی ایک چیز یہ سائیکو تھراپی یہ کیا کرے گی کہ تمہارے بچپن میں کیا ہوا تھا، ٹھیک ہے جی. کنسٹرکٹیو ڈیولپمنٹل سائیکالوجی یہ کرے گی کہ ابھی تم کیا کر رہے ہو جس سے یہ مسئلہ بن رہا ہے. بچپن میں جو ہوا تھا وہ تو ہوا تھا، اب اس کو ٹھیک کرنا ہے اور میں یہ ٹھیک کر سکتا ہوں. تو آئی تھنک اگر تو میرے پاس یہ گنجائش ہے تو میں اس کو اپنے لیے استعمال کروں گا انشاءاللہ، اور ہو جائے گا. آئی ایم شیور میرے لیے بڑا، مجھے تو بڑا ہوپ فل لگتا ہے جی یہ کہ انشاءاللہ آئی کین اوور کم دیز پرابلمز انشاءاللہ. جی بالکل. ویسے تو یہ بہت لیندی ٹاپک ہے، دوسرے سب لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ واقعی، لیکن اس کے اندر وہی ہے کہ ہم جیسے یہ اس وقت بھی ہم وہی کام کر رہے ہیں کہ ایک دوسرے کو یاد دہانی کرا رہے ہیں، ڈیبیٹ کر رہے ہیں، ریڈنگ کر رہے ہیں، سوچ رہے ہیں، غور و فکر کر رہے ہیں. مطلب اللہ تعالیٰ کا مطلب ہے قرآن بھیجنا، انبیاء کا بھیجنا، اور مذہب کا ہونا، اور معاشرے کا ہونا، یہ ساری چیزیں وہی ہیں جو کہ مطلب تربیت کرتی ہیں. نو ڈاؤٹ. جی بس اس کو ڈسکس کرنے رائٹ. والی بات ہے جو ہم کر رہے ہیں. جی بہت ٹرو شکریہ. ٹرو ٹرو. بہت تھینک شکریہ. یو. السلام علیکم موئز صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی، خیریت سے ہیں؟ جی اللہ کا شکر ہے. موئز صاحب یہ جو آپ نے ڈیولپمنٹ آف نیورل پاتھ وے کے بارے میں جو ہمیں ایکسپلین کیا ہے، تو اس سے مجھے اپنا ایک ایکسپیرینس جو ابھی مجھے تھوڑے دن پہلے ہوا، اور میں کوشش میں ہوں کہ اس چیز کو میں ڈیولپ کرتی رہوں. تو ہوا یہ ہے کہ میری ایک دوست ہے جو کہ اپنے ہسبینڈ کی وجہ سے میرے ساتھ جو ہے وہ مسلک کے اس پر جو ہے وہ تھوڑا سا دور ہو گئی. تو ابھی ہم جی نے کچھ چھوٹی سی کوشش کی، ایک کوئی نیکی کا کام شروع کیا. تو اس میں ہم نے ان کو انوائٹ کیا تاکہ میری جس دوست نے یہ کام شروع کیا اس کو وہ اپریشیٹ کریں اور ہماری سب کی موجودگی ان کے لیے حوصلہ افزائی کا باعث ہو. لیکن وہ اس میں نہیں آتی ہیں. تو جب وہ نہیں آئی تو میں نے گھر آ کر جو ہے وہ ان کو ایک سخت میسج کر دیا. تو میسج جب کر دیا تو اس کے بعد مجھے احساس ہوا کہ اب ظاہری بات ہے وہاں سے کچھ نہ کچھ تو آئے گا. تو آیا وہ فوراً ہی تھوڑی دیر کے بعد آ گیا، لیکن اب میں اس کو کھول نہیں رہی ہوں. اور اس کے لیے میں اپنے آپ کو یہ تیار کر رہی ہوں کہ ایک تو میرا روزہ ہے، اگر مجھے غصہ آیا تو میں الٹا سیدھا کچھ کہوں گی، خراب ہوگا روزہ، یا اس سے تعلقات خراب ہو جائیں گے مزید، ایسا نہ ہو. تو میں نے اس کو پورا دن نہیں کھولا. وہی صاحب میں نے اس کو اگلے دن کھولا، یعنی میں نے پورا دن تیاری کی کہ میں نے اس کے جواب میں کیا کہنا ہے جب اس نے مجھے کچھ کہا. میں نے اگلے دن میں نے کھولا، اس میں ایک دو باتیں سخت تھیں، لیکن میں اس وقت تک اپنے آپ کو بالکل کنٹرول کر چکی تھی، اور میں ہر بات کے لیے تیار تھی کہ اس نے جو بھی کہنا ہے میں نے اس کو بڑے پیشنسلی سننا ہے. تو پھر یہی ہوا مجھے صاحب کہ میں نے اس کو بڑا سیٹسفیکٹری جواب بھی دیا، اور ہمارے ذرا سے بھی تعلقات پہ کوئی بھی فرق نہیں آیا، اور ہم پہلے سے بھی زیادہ ایک دوسرے کا جو ہے نا وہ خیال ہوا کہ ہم ایک دوسرے سے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. تو یہ چیز جو ماشاء ہے اللہ. یہ کیا ڈیولپنگ نیورل پاتھ وے کی اس میں آتی ہے لائن میں، یا کچھ آئی یا تھنک یہ جو آپ نے کیا ہے، جی نہیں، ڈیولپنگ نیورل پاتھ وے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کے لیے کچھ کریں گے جو، اور یہ عام طور پر ادھر فائدہ دے گا جدھر آپ سے غلطی بالعموم ہو جاتی ہے. مثلا یہ میں نے جب ریئلائز کیا کہ ڈرائیونگ کرتے ہوئے میں ڈرائیونگ ریج میں، روڈ ریج میں کا شکار ہو جاتا ہوں. ناؤ آئی کین بی ہیلپ. آپ نے اگر لیٹ سے یہ امیجن کرنا شروع کر دیا ہو کہ اگر اس نے یہ کہا یہ کہا یہ کہا، تو میں نے اصل میں بجائے رسپونڈ کرنے کے اب میں نے محبت سے بات کرنی ہے اور میں نے یہ کہنا ہے. یعنی اصل میں دیکھیے جو کچھ بھی انہوں نے اب رسپونڈ کیا ہے وہ اصل میں آپ کی بات کو رسپونڈ کیا ہے، ٹھیک ہے نا جی. اس لیے دیر اے بگ تھنگ کہ، اور آپ نے جو روک لیا اپنے رسپانس کو، یہ بڑا اچھا کیا ہے. اس سے جو تعلقات اچھے ہوئے، یہ اٹس اے بیوٹیفل پے آف. ہر دفعہ یہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے جی. یہ ہر دفعہ یہ لیکن نہیں ہوگا سیریسلی. میں کہہ دینے والوں میں سے ہوں، یہ تو مجھے لگتا ہے میں ایکسٹروورٹ ہی ہوں. جی لیکن یہ اس کو بس یہ میری گزارش یہ ہے کہ یہ جو کہہ دینا ہے نا جی، اس کو آپ لکھنے کے بعد بھی سوچ لیں کہ یہ دوسرا جی کس طرح سمجھے گا. ہاں صحیح سر، ٹھیک ہے، بالکل اسی چیز کو میں یہ نے ضرور، لینا ہے. یہ ہاں ضرور دیکھیں. بہت شکریہ، بہت شکریہ. تھینک یو، موسٹ ویلکم، موسٹ ویلکم.